ہمیں صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے تو سی اوز نظر آ رہے ہیں بھائی, پیپسی کی, گوگل کی, ماسٹر پے کی, سارے سی اوز انڈین ہیں. پاکستانی اسی لیے آگے نہیں بڑھ رہے. ایک امیر بندہ ہے, خوشحال ہے, وہ تو آئے گا آپ کے پاس, کنسلٹیشن بھی لے گا, وارڈروب بھی بنوائے گا. غریب بندے کا اس میں کیا کام ہے, وہ کیسے اس میں انٹرسٹیڈ ہے, کیسے آپ سے ٹچ کر لیتا ہے. انٹرویو جو لوگ دینے جا رہے ہیں, جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ٹپ ہے, وہ کس طریقے کا وہ کر کے جائیں فٹ کہ تاکہ ان کو جاب ملنے میں آسانی ہو. ایک انجینئر بندہ پوری دنیا کو اب بتا رہا ہے کہ تم کیا پہنو, تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے پڑھی انجینئرنگ اور اب آپ فیشن میں آ گئے. پاکستان میں سب سے بڑا جوا یہی ہے, آپ کا لائف پارٹنر. السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈ, آج پھر حاضر ہوں ایک بہت زبردست پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ کا اتنا اچھا فیڈ بیک, اس کے لیے شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاکستان کی معروف و مقبول شخصیت, لیکن یہ پاکستان میں ون اینڈ اونلی ہیں. آپ کو پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ملے گا. اور آج میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج گجرانوالہ میں میرے پاس ہے اور آج مجھے جوائن کیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد سعید صاحب, جو کہ امیج کنسلٹنٹ ہے, پاکستان میں واحد اینڈ اونلی ہیں. اینڈ ان کی اسپیشلٹی کیا ہے وہ تو سارا کچھ خود ہی بتائیں گے. یہ گوٹ ہز ایجوکیشن اینڈ ان کو زیادہ تر جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ نیو یارک سے ہے. تو انشاءاللہ میں پوری سٹوری ان سے سننا چاہتا ہوں اور پوری سٹوری ان کے زبانی سننا چاہتا ہوں. تو آئی ہوپ آپ کو. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. بہت بہت شکریہ. سر مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلا جو میرا کوشچن ہے, آپ ایز اے امیج کنسلٹنٹ ہیں, تو ہمارے کچھ جو ہے نا انٹرپرینورز کو سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آج کل جو ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یار کپڑوں کی کوئی بات نہیں ہے, کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا, سب تمہارے ہنر کو دیکھتے ہیں, سب تمہارے کام کو دیکھتے ہیں. تو کیوں ضروری ہے امیج جو ہے نا اچھا ہونا؟ کیونکہ جبکہ آج کل جو ہمارے ہیرو ہیں وہ مارک زکربرگ دیکھ لیں یا ایلن مسک دیکھ لیں یا پھر نیس ڈیلی دیکھ رہے ہیں, وہ ایک شرٹ ایک پینٹ میں وہ پوری ولاگنگ کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیوں ضروری ہے یہ امیج کی کنسلٹیشن لینا یا اپنے کپڑوں کا بہتر خیال رکھنا؟ دیکھیں, یہ بڑا سینٹرل کویشچن آپ نے پوچھا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے مارک زکربرگ کا نام لیا, تو اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مارک زکربرگ جو ہے, آپ نے صحیح بات کہی کہ وہ موسٹلی جو پہنتا ہے وہ ٹی شرٹ اور جین پہنتا ہے, اور ایک ہی کلر کی ٹی شرٹ اور جین پہنتا ہے. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے وہ لباس جو ہے وہ سیم لباس کیوں پہنتے ہو اور ٹی شرٹ اور جین میں موسٹلی کیوں رہتے ہو, تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں میں اتنا اپنے کام میں انوالو ہوں, آئی لو مائی ورک, تو میں صبح جو ہے وہ نہیں سوچنا چاہتا کہ میں کون سے کلر کی شرٹ پہنوں, کون سے کلر کی پینٹ پہنوں, تو کوآرڈینیشن کرنے میں جو ہے مجھے ٹائم لگے گا, تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو ورک, تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اچھا, اب جب ہم تھوڑا سا اور اس کو ریسرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارک زکربرگ جو ہے وہ اتنا فول نہیں ہے کہ وہ صرف ٹی شرٹ جین جو ہے اسی کو جو ہے نا وہ امپورٹنٹ سمجھتا ہو. تو فار ایگزامپل 1-2-3 ایگزامپل ہیں اس کی لائف سٹوریز ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جب اس کا ڈیٹا بیس بریچ ہوا, فیس بک کا آپ کو پتہ ہے کسٹمر ڈیٹا بیس انہوں نے کمپنی کسی کو سیل کر دیا, تو اس کے بعد کرمنل انویسٹیگیشن ایک شروع ہوئی امریکہ میں. جو ان کی ہائیسٹ کورٹ ہے وہ ہے وہاں کی سینٹ اور کانگریس, تو وہاں اس کو بلایا گیا. تو اس دن اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ پورا پراپر ڈریس تھا. اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا, اس نے شرٹ ٹائی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ڈریس اس نے پہنا ہوا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک GQ بہت بڑا ماڈل میگزین ہے جس میں اسٹائل کا میگزین ہے, اس کی بائبل سمجھا جاتا ہے, اس کا بالکل وہ کور بوائے ماڈل لگ رہا تھا. اچھا, اب اس نے یہ لباس کیوں پہنا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر سینیٹر کانگریس مین کے سامنے ہو گیا ٹی شرٹ جین, حالانکہ ٹی شرٹ جین ان کا لباس ہے, ٹی شرٹ جین ہمارا لباس نہیں ہے, تو وہ تو ان کا جیسے ان کی انفارمل کلوتھنگ میں وہ پہنتے ہیں. تو اگر وہ پہن کے جاتا تو وہی کانگریس مین وہی سینیٹر سے کہتے کہ اس بندے نے ہماری رسپیکٹ نہیں کی. تو وہ آئی کین ایشور یو کہ جو ہے نا they would have probably nailed it. تو یہ تو ایک بات تھی اس کی, ٹھیک ہے, اسمارٹ تھا, اسے سمجھ آ گئی کہ نہیں میں ٹی شرٹ اور جین میں نہیں جانا. اچھا, دوسری ایگزامپل اس کی بھی ایسی ہے کہ فیس بک جو تھا وہ بڑے سالوں سے, بلکہ پچھلے 20-25 سال 20 سال سے چائنا الاؤ نہیں کر رہا تھا ان کو آنے کا. تو چائنا میں بلاک تھا بالکل. تو چائنا میں چاہ رہے تھے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, دیکھیں اتنی بڑی پاپولیشن. تو فائنلی
یونائٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ نے بڑا پریشر ڈالا, پھر فائنلی اس کی میٹنگ, اس دن جب چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ تھا اس دن اس نے کیا پہنا, اس دن بھی اس نے ٹی شرٹ اور جین نہیں پہنی, اس نے امپیکیبل سوٹ اگین, نائس فٹڈ, نائسلی میڈ, ٹیلر ٹو ہز باڈی. ایون انڈیا نریندر مودی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جب وہ ملا تب بھی اس نے پہنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف ٹی شرٹ اور جین پہ بلیو نہیں کرتا, وہ بلیو کرتا ہے سچویشنل ڈریسنگ کے اوپر, کہ سچویشن کیا ہے اور ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے. اچھا, اب لارجر کویشچن آپ نے یہ پوچھا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, تو اس کی امپورٹنس دیکھیں, نان وربلی جب ہم کسی سے ملتے ہیں, اس سے پہلے کہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی بولیں, ہم اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو نان وربلی ہم بتاتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو جو ہی ایک بندے سے آپ ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے بتاتے ہیں, یا ہم نان وربلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا, پاکستان میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا فالو کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں جاتی ہے بات. تو سوشلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو ملتا ہے, وہ آپ کو دیکھتا ہے, تو وہ اپنے مائنڈ میں کہتا ہے اچھا یہ کسی رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہے بندہ, یا کسی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے, یا کسی لوور مڈل کلاس سے, یا لوور سے, یا فار دیٹ میٹر کسی ولیج سے یا پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتا ہے. اچھا, وہ یہ کیا دیکھ کے اسیس کرتا ہے, وہ آپ کو دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ دیکھتا ہے آپ کا اٹائر کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا پورا پرسونا کیا ہے, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. تو ساری چیز سے, ٹوٹل پیکج سے وہ اخذ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ بلانگ کرتے ہیں. بائی دا وے ٹو وے اسٹریٹ ہے, آپ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے, وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے. اچھا, اب دیکھیں جہاں ہم پیدا ہوئے اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے نا, دیٹس ہاؤ دی کارڈز آر کٹ. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ پور انوائرمنٹ میں بلانگ اس نے کیا, اب وہ آگے بڑھ گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو لیکن اس کی بیک گراؤنڈ تو وہی ہے نا. بلکہ میں یہ کہوں گا, یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا, اپنے روٹس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. روٹس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جو بندہ اپنے روٹس کو بھول جاتا ہے نا, تو وہ لاسٹ سول ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون تھا, کیا ہوا, اور اب کیا ہے. تو اینی وے, کمنگ بیک ٹو دس, تو اس میں اب امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ویل گرومڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. اگر آپ ویل پٹ ٹوگیدر لگتے ہیں, ویل گرومڈ لگتے ہیں, تو پھر کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا کتنا کو امیر ہے, کتنا کو غریب ہے, کتنا پیسہ ہے, کتنا نہیں ہے, تو آپ کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے ایسے. لیکن اگر آپ ویل گروم نہیں لگتے ہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے اچھا یہ کہاں رہتا ہوگا, کون سی اپنا نیبرہڈ میں رہتا ہوگا, کون سی کار چلاتا ہوگا, کون سا گھر ہوگا. تو وہ ایک پورا کہنا وہ ہم سے کھل جاتا ہے آپ کے بارے میں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں سب سے پہلا امپورٹنٹ بات, جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ نے سوشلی آپ کو کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. دوسری میں سمجھ گیا ہوں یہ چیز, تھوڑا سا میں نا اس کو میں نے سوچا تھا کہ اس کو پہلے پوچھوں گا, آتا ہی چھکا کوشچن پوچھوں گا. ابھی سب سے پہلے میں آپ کو جانا چاہتا ہوں بیس میں سے. ابھی جب میں آپ کو تو تھوڑا سا دیکھ رہا تھا, بتا رہے تھے, تو نیو ایئر میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کی, وہاں پہ بزنس کیا, تو پھر پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ چلیں آپ یہ اسٹوری کسی آؤٹ سائڈ پہ لے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے وہاں پہ 20-25 سال وہاں پہ گزارے. تو ایک دن ایسے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے لیونگ روم میں, تو میں نے سوچا کہ یار حامد سعید, تو نے اپنے لیے بہت کچھ کر لیا, اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کیا, اپنے بزنس کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن تو نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ تو میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جس ملک میں پیدا ہوا. تو جب میں نے, یقین کریں, جب میں نے یہ سوچا تو میں نے سوچا یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو زیرو زلچ کیا ہے. میں تو GUET سے گریجویٹ کر کے ہو کے اور میں سیدھا پلین لیا اور میں امریکہ چلا گیا, اور آئی نیور لک بیک پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ڈالرز بھیج دیے تو ہر بندہ ہی بھیجتا ہے, وہ اس میں کون تھا بڑا کوئی احسان کیا, اگر آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا تو یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے. جی جی. لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. تو ایسے مجھے خیال آیا, تو پھر میں نے کہا اچھا یار مجھے کچھ کرنا چاہیے, اتنے سال میرا یہاں پہ تجربہ ہے, یہ ہے وہ سارا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار میرے پاس پروجیکٹ کیا ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب آئے, ان کے پاس تو بہت مانیومنٹل پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے جی, اور اللہ کا شکر ہے وہ آئے الحمدللہ. آج ہم ان کی اور اللہ کی مدد سے ان کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ آج ہم سیف محسوس کرتے ہیں کہ جو انہوں نے یہاں ڈیولپمنٹ کی, اور جو ہمارے پاس نیوکلر ایسٹس ہیں وہ ان کا بڑا ہاتھ ہے اس میں, بائی دا وے سارا انہوں نے ڈرائیو کیا. تو اگر نہ آتے تو ہماری اس وقت کیا حالت ہوتی. ٹھیک ہے, تو ایک بندہ تھا جو بلینز آف ڈالرز ہالینڈ میں کما سکتا تھا, اپنے چھوڑ کے آ گیا. اچھا, اس کے بعد دوسرا ہے, ایک اور بھی ریالٹی ہے پاکستان میں, شوکت خانم ریالٹی ہے جی. چاہے آپ بندے کو لائک کریں یا نہ کریں, آپ کا ایشو ہے, عمران خان کا تو وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن جو شوکت خانم ہے وہ ریالٹی ہے. وہ بھی ایک بندہ سوچ کے کہ یار میری ماں کو کینسر ہوا,
تو میں تو لے کے وہاں چلا گیا جہاں پہ جو ایک ماں ہے یا ایک خاتون ہے یا مرد ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو اس کو کون جو ہے اس کا علاج کرے گا. تو بھی ایک ڈریم لے کے آیا، ایک ویژن لے کے آیا. اچھا جب میں نے سوچا، میں نے کہا میرے پاس تو اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے. پھر مجھے خیال ہے کہ نہیں یار، میں نے 20-25 سال یہاں پہ گوروں کو بتایا کہ ان کی کیسے ڈریسنگ ہونی چاہیے، ڈفرینٹ کارپوریٹ میں جا کے ان کو بتایا، اسٹوڈنٹ لیول پہ بتایا، ہر لیول پہ میں نے 20-25 سال وہاں پہ یہ کام کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس کا شعور نہیں ہے، تو چلتے ہیں پاکستان میں جا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پھر جب میں نے زیادہ سوچا، پھر مجھے خیال ہے کہ جو ہمارا جو یوتھ ہے، اسپیشلی جو ریموٹ ایریا سے آ رہا ہے، اچھے یونیورسٹیز میں جا رہا ہے، اچھی کالجز میں جا رہا ہے، لیکن اس کے پاس ڈریسنگ سینس نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے، یہ ساری یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے، ایک لیول تک جاتا ہے، اس کے بعد اسے روک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لگتا نہیں. تو اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کس نے کرنا ہے؟ تو میں نے کہا اگر میں یہ پروجیکٹ کرتا ہوں تو میں آیا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پاکستان میں آگے مجھے بڑی ذرائع ملی. اور اس وقت میں پاکستان سول سروسز اکیڈمی میں، وہاں میں وزٹنگ فیکلٹی ہوں. تو آپ کا جتنا یوتھ آ رہا ہے جو CSS کر کے آ رہا ہے، تو ان کو کیا، ان کے اندر ڈریسنگ سینس کیسے ہونی چاہیے. انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، وہ بیوروکریٹ ہیں، ان کے ساتھ بڑی انٹریکشن ہی لوگ، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے ڈریسنگ. ہمیں صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے تو CEOs نظر آ رہے ہیں بھائی، پیپسی کی، گوگل کی، ماسٹر پے کی، سارے CEOs انڈین ہیں، پاکستانی اسی لیے آگے نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچولی بڑے برائٹ ہیں، بزنس وائز بڑے ایکیومینشپ ہیں، بڑے ماشاء اللہ اسمارٹ ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ لگتے نہیں ہیں. جب لگتے نہیں ہیں نا تو ان کو وہ چانس، وہ اپرچونیٹی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. میں نے بلکہ اس کو تھوڑی ریسرچ کیا، میرے سارے کلائنٹس جتنے بھی ہیں وہ C لیول کے ہیں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، فارچون 500 کمپنی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، جو میں نے سمجھا ہے کہ جو C لیول کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے یعنی دو ہی کام ہوتے ہیں جو کمپنی کا اونر سمجھ لیجیے CEO ہے. ایک اس نے ٹیلنٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، یعنی ٹیم ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا اس نے جو ہے اپنا بزنس کو گرو کرنا ہوتا ہے. یہی اس کے دو کام ہوتے ہیں، بزنس کو کیسے گرو کرنا ہے اور ٹیم کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ مڈل مینجمنٹ سے سینئر مینجمنٹ جسے C لیول کی کہتے ہیں، اس میں کیا کرائٹیریا آپ کو سلیکٹ کرنے کا، کیسے آپ چوز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے انویریبلی تقریباً تمام CEO نے یہ بتایا کہ ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، کیوں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ یا بندی جو بھی ہے ڈو دے لک دا پارٹ. تو اس کا مطلب ساری اپیرنس ہے، سارا اس کا جو ہے نا پرسونا ہے، اس کی پرسنالٹی ہے. تو میں نے کہا آپ یہ نہیں دیکھتے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی ٹریننگ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب اس لیول پہ پہنچتا ہے نا تو اس کے بعد تو آلریڈی ہے یہ سب کچھ. اس کے بعد صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی ہمارے لیول پہ اس پہ آ کے لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا. کہتے سر ہم یہ دیکھتے ہیں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کرائٹیریا صرف یہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم بتاتے نہیں. تو میں نے ریزن پوچھی، میں نے بتایا ریزن کیا ہے؟ تو انہوں نے دو ریزن بتائے. انہوں نے کہا پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جو بندہ اس لیول پہ پہنچ کے وہ لیول کا نہیں لگتا، تو اگر ہم اسے جا کے یہ کہہ دیں کہ دیکھو تم یہ ہو، تمہیں تو یہ لگنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہرٹ ہو جائے گا. جب ہرٹ ہو جائے گا تو وہ ڈی مورلائز ہو جائے گا. جب ڈی مورلائز ہو جائے گا تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہ جائے گا، ورک نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار 15-20 سال کے بعد اب باس اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یو ڈونٹ لک گڈ، تو اس کا مطلب وہ کہتا ہے یار میرے لیے تو اب سارے دروازے بند ہو گئے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ ڈی مورلائز ہو جائے گا. جب ڈی مورلائز ہو جائے گا تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے بندے کو لوز کریں؟ 20 سال سے وہ ہمارے ساتھ لگا، اچھا پرفارم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو ہم اس لیے نہیں بتاتے. لیکن ایک اور بڑی کہتے ہیں لارجر ریزن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے بتاتے کہ کل کو ہو سکتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایشو ہو جائے، ہمیں اس کو فارغ کرنا پڑے. اگر ہم نے اسے کہہ دیا کہ تیری اپیرنس ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پتہ ہے کیا اس چیز کو لے کے کورٹ میں جائے گا. وہ کہے گا جی مجھے فارغ پرفارمنس بیس پہ نہیں کیا گیا، مجھے فارغ اس لیے کیا کہ مجھے ڈسکریمنیٹ کیا گیا. تو یہ کیس وہ دنیا کی ہر کورٹ میں ون کر جائے گا، اس لیے ہم نہیں بتاتے. تو پھر انہوں نے کہا پھر اس کا کہتے ہیں دیر آن دیر اون. مطلب ہے کہ جب وہ اس وقت دیکھیں نا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس وقت تعلیم ہر جگہ پہ ہے، نالج ہر جگہ پہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کو خود کیوں نہیں پتا
تو خود نہیں پتا تو پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ اس سے تو اس طرح میرے جیسے جو امیج کنسلٹنٹ ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت ہیں, پوری دنیا میں ہیں, تو وہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو جب سے میں پاکستان میں آیا ہوں, یقین کریں کہ مجھے جو ہے نا بہت ہی اس میں جو ہے رسپیکٹ بھی ملی ہے, لو بھی ملی ہے. کے پی سے لے کے کراچی تک میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, اور یقین کریں جہاں بات کرتا نا لوگ گھنٹوں بات سنتے ہیں, کیونکہ اس ٹاپک پہ کسی نے کبھی بات ہی نہیں کی. دیکھیں کون بات کرے گا, برانڈ تو بات نہیں کرے گا اس کے اوپر. آپ برانڈ سے خریدتے ہیں تو آج تک کبھی برانڈ نے آپ سے یہ پوچھا ہے کوئی چیز سجیسٹ کرنے سے پہلے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب جو ان کے پاس چیزیں پڑی ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر فٹ کریں گے, کہیں جی جس چیز پہ ہاتھ لگائیں گے وہ کہیں گے بنی آپ کے لیے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, اب اس کی اگر اورینٹیشن دیکھیں جو سیلس پرسن کی, وہ کیا ہے بیچارہ میٹرک فیل جب یہ فیل ہے, ایگری ہے, ایسے ہی ہے نا. I mean nothing wrong with that, نہیں پڑھ سکا, لیکن اس پر نہ ٹریننگ ہے, نہ ایکسپیرینس ہے, نہ اورینٹیشن ہے. مالک کون ہے؟ مالک مرچنٹ ہے. مرچنٹ کا کام ہے چیزیں پش کرنا, تو سر اسے وہاں سے ہیلپ نہیں ملتی. ٹیلر کے پاس چلے جاؤ تو ٹیلر تو آپ سے پوچھتا ہے نا بتائیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد ایستھیٹک سینس ہی نہیں ہے. ڈیزائنر جو بڑے فیمس ڈیزائنر ہیں وہ کہیں گے اچھا جی 50,000 روپے دیں پہلے کنسلٹیشن کا, اس کے بعد کوئی ایسی چیز بنا کے دیں گے جو پارٹی واڑی کے لیے ہو لیکن کارپوریٹ کے لیے پروفیشنل کے نہیں ہے وہ. تو پھر آپ جائیں گے تو جائیں گے کہاں پہ آپ سجیشن لیں گے, کون آپ کی ہیلپ کرے گا؟ ساری عمر آپ کو کوئی ایسا اسکول نہیں ملا, کہیں سے آپ کو ایجوکیشن نہیں ملی, کالج اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا, آپ کو پتہ ہے سافٹ اسکل پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو جب سے میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان میں, یقین کریں پیپل آر گلوڈ ٹو دیئر چیئرس. جہاں بھی جاتا ہوں چاہے 2 گھنٹے کے 4 گھنٹے, کئی کی جگہ تو 8-8 گھنٹے کے سیشن کیے ہیں, اور 8 گھنٹے لگاتار انہوں نے اس ٹاپک پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اور بتائیں. واقعی یہ ٹاپک پہ ہے اتنا مٹیریل کہ بندہ 8 گھنٹے بول رہے. ہاں یہ اچھا آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اتنا ٹاپک. بلکہ وہ اسٹیٹ بینک میں جاتا ہوں میں, وہ اسٹیٹ بینک میرا کلائنٹ ہے, تو وہ جو مجھے انٹروڈیوس کراتے ہیں نا, تو وہ اپنے جتنے بینکر بیٹھے ہوتے ہیں سینئر بینکر بیٹھے, انہوں نے کہا یہ ہمیں صاحب 12 گھنٹے 16 گھنٹے بول سکتے ہیں, اس لیے آپ نے ان کو روکنا ہے, آپ نے ان سے کوشچن پوچھنے ہیں. بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ بات سناؤں, میں رحیم یار خان میں مجھے انوائٹ کیا, میں پبلک سیشن بھی کرتا ہوں, تو انہوں نے سب مل کے تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں ہمارے شہر میں ہیں. تو ہم نے ایک, تو میں جب گیا پہلے تو یہ تھا وہ جیسے پھولوں کے ہار نہیں پہناتے وہ سارا, تو میرے لیے بڑی وہ تھا امبیرسنگ تھا. انہوں نے وہ جو ہے سارا وہ کیا, ایک وہ کینپی وہاں لگا کے سارا کچھ انتظام وغیرہ کیا. اچھا جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو گیسٹ آف آنر, انہوں نے ان کو بلایا تھا, تو مجھے میں چیف گیسٹ تھا, تو ان کو انہوں نے بلایا, تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے جب میرا سیشن سارا ختم ہوا تو کہنے لگے ہمیشہ ویسے میں آپ کو ایک کنفیشن ہے, جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ ایک بندہ آ رہا ہے اس نے ڈریسنگ کے اوپر بات کرنی ہے, تو میں سوچ رہا تھا یار ڈریسنگ کے اوپر ساری عمر ڈریسنگ ہی تو کرتے رہے ہیں ہم, کتنی کو بات کر لے گا, کیونکہ 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا سیشن ہے. تو کہنے لگے میں وہی سوچ کے آیا تھا کہ یار دیکھتے ہیں کتنی کو بات ہے, لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ 6 گھنٹے اور بھی بات کر سکتے ہیں. تو سر ٹاپک جو ہے نا وہ اصل میں اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ می, اٹس اباؤٹ دیم. اگر یہ میری سٹوری ہو نا کہ میں اپنی سٹوری سنا رہا ہوں تو پھر لوگ بور ہو جائیں گے. تو وہ سر پھر جب وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں تو ایک بات سے دوسری بات, دوسری سے اتنا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اتنی ایپیٹائٹ ہے لوگوں میں کہ اٹس امیزنگ. اچھا مجھے یہ بتائیں ہم صاحب کہ ایک امیر بندہ ہے, خوشحال ہے, وہ تو آئے گا آپ کے پاس, کنسلٹیشن بھی لے گا, وارڈروب بھی بنوائے گا. غریب بندے کا اس میں کیا کام ہے, وہ کیسے اس میں انٹرسٹیڈ ہے, یا کیسے آپ سے ٹچ کر لیتا ہے, کیونکہ اس میں تو بجٹ کا بہت ایشو آتا ہے. یہ ویسے ایسے لگتا ہے ایسے ہی ہے, لیکن دیکھیں اس میں جو سائنس ہے وہ یہ فیشن میں نہیں آ جاتا. نہیں میری بات سنیں, یہ ایکچولی نا لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کپڑے ہونا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. میں کہتا ہوں کم کپڑے ہونا بہتر ہے. اچھا اب دیکھیں فار ایگزامپل, اگر کسی کو یہ بندے کو یہ نہیں پتا کہ کون سا کلر شرٹ کا مجھے پہننا چاہیے, تو کیا کرے گا, وہ 8-10 کلر کی 2 شرٹس, اس نے کو 10-15-20 شرٹس جو ہے اس نے خرید رکھی ہیں. اچھا میں آپ سے بھی کوشچن کرتا ہوں, میں اکثر پوچھتا ہوں, میں نے آپ کا وارڈروب نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, بلکہ ہر جگہ میں یہ کوشچن کرتا ہوں کہ آپ کے وارڈروب میں جتنی چیزیں ہیں اس میں سے کتنے % آپ پہنتے ہیں. اچھا عموماً جو ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ 20-25% سے زیادہ کپڑے آپ نہیں پہنتے, 60-70% کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. 80-20 رول یہاں پہ 80-20 ایگزیکٹلی 80-20 بالکل وہی ہے. اچھا 80% کپڑے آپ نہیں پہنتے, اس کا مطلب ہے 80% شرٹس نہیں پہن رہے, 80% پینٹس نہیں پہن رہے, 80% کوٹس نہیں, جتنے بھی ہے. اچھا سوال یہ بات ہے کیوں نہیں پہنتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مے بی وہ کلر رائٹ نہیں ہے, مے بی اس کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, مے بی وہ پرانا سٹائل تھا, کچھ نہ کچھ ایشو تو ہے نا. اچھا اب وہ کمفرٹیبلی فیل کرتے ہیں, فٹنگ ٹھیک نہیں ہے.
اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے کیسے آپ کی کلازٹ میں کپڑے؟ آپ نے پیسے خرچ کیے، پیسے خرچ کر کے دیا ہے نا. تو وہ پیسے کہاں سے؟ اس کا مطلب آپ کا بجٹ تھا، آپ نے بجٹ کو جو ہے وہ رائٹلی یوز نہیں کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ بائی لیس، بائی رائٹ، بائی کوالٹی. واہ. تو اس سے جب آئیں گے تو آپ کا بجٹ ہے. تو اس میں بجٹ کی بات نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ شرٹ وائٹ ہے، جو آپ نے پہنی ہے میں نے پہنی ہے. اچھا وہ اس لیے کہ وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ می، وائٹ شرٹ مینس آئی ایم کریڈیبل، وائٹ شرٹ مینس آئی ایم پالشڈ، وائٹ شرٹ مینس آئی ایم ریفائنڈ، وائٹ شرٹ مینس آئی ایم سفسٹیکیٹڈ، وائٹ شرٹ مینس آئی ایم پیور، وائٹ شرٹ مینس آئی ایم آنیسٹ. کتنی میں نے کوالٹیز بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری کوالٹیز وائٹ شرٹ میں ہیں. اچھا اب وائٹ شرٹ کتنی ایکسپینسو ہے سر؟ کوئی $1,00,000 کی ہے، $2,00,000 کی، کتنے کی ہے؟ کسی بھی جس پرائس رینج میں بھی آپ ہیں، آپ ایک وائٹ شرٹ لے سکتے ہیں، 2 وائٹ شرٹ لے سکتے ہیں. تو آپ کے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پیسے ہیں نہیں، آپ کے پیسے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ رائٹ چیزیں لیں. اب یہ وائٹ شرٹ جو ہے میں کہوں گا کہ آپ کو 2-3 وائٹ شرٹس ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی امپورٹنٹ میٹنگس ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی اور کلر پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وائٹ پہنے. کیونکہ میں آپ کو اس کا ثبوت دے دیتا ہوں. جو دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ G7 کے پریزیڈنٹس ایسے ہی ہیں نا. پیوٹن ہے، بائیڈن ہے، چائنیز پریزیڈنٹ ہے، انگلینڈ کا پرائم منسٹر ہے. سر آپ ان کی پچھلے 10 سال کی پکچر نکال کے دیکھ لیں، گروپ پکچر تو آتی ہیں، ہر پریزیڈنٹ نے وائٹ شرٹ پہنی ہے. وہ کیوں؟ یہ جو میں نے بتایا کہ وہ پولیٹیشین تو دیکھیں نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، تو وہ ٹرسٹ وردی لگنا چاہتا ہے. وہ لگنا چاہتا ہے یار میری بات سنے، اس کا آڈینس بہت بڑا ہے، اس کی پوری یونیورس آڈینس ہے. تو وہ وائٹ شرٹ ہمیشہ پہنتے اس لیے کہ دے وانٹ ٹو لک کریڈیبل، دے وانٹ ٹو لک آنیسٹ، دے وانٹ ٹو لک پیور. تو یہ عام آدمی کے لیے یہی میسج ہے. تو بھائی وہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں جہاں جہاں میں گیا ہوں نا، وہاں لوگوں نے اپنے وارڈروب چینج کر دیے میرے اس کہنے پہ. بلکہ جب واپس کہیں گیا ہوں اسی کمپنی میں تو دیکھیں سر ساری آلموسٹ وائٹ شرٹ میں آ گئے. تو دیکھیں ایک چھوٹی سی بات سے آپ نے، تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس میں کاسٹ کی بات نہیں. اچھا کاسٹ کی بھی بات کر لیتے تھوڑی سی. کاسٹ وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے پے کی ہے، کاسٹ وہ ہے کہ جو آپ نے کتنی کی چیز خریدی، کتنی بار اس کو آپ نے واش کیا، اور کتنی بار اپنے پہنا. تو وہ اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو آ جائے گا کاسٹ پر ویئرنگ فارمولا، کہ ویئرنگ کا فارمولا کیا ہے، کاسٹ کتنی ملی. تو لیٹس سے اگر آپ نے سپوز آپ نے 500 روپے کی شرٹ خریدی، سمجھ کے چیپ ہے، یا 1000 کی شرٹ خریدی، آپ نے 1-2 بار پہنی، کالر بیٹھ گیا، ببل آ گئے، بکل آ گئے، یہاں پہ آ گیا سارا. شرٹ جو ہے نا فار آل پریکٹیکل پرپز شارٹ ہے. اب آپ اسے گھسیٹتے رہے وہ الگ بات ہے. شرٹ جو ہے ختم ہو گئی آپ کی. اس کا مطلب 2 بار پہنا تو 500 روپے کی پر ویئرنگ آ گئی. اچھا یہی شرٹ آپ نے بنوائی اچھے فیبرک میں، سارا کچھ اسٹچ کروائی، لیٹس سے آپ نے 2000 پے کی اس کے. اب آپ نے اسے 25 بار 30 بار 40 دفعہ پہنا، تو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو وہ تو پینیز میں بات آ جائے گی. تو لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا بجٹ نہیں ہے تو آپ اچھے نہیں لگ سکتے. بجٹ پہ مجھے ایسی بات یاد آ گئی. ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، تو میں نام نہیں لوں گا یونیورسٹی کا، وہ یونیورسٹی شاید مائنڈ کر جائے. تو میں نے اس کی بیلٹ کو دیکھا، تو بیلٹ میں وہ سارے جیسے نا سوراخ بڑے ہو جاتے ہیں، ریشے وہ ایسے اس میں نکل رہے، اس کے تھریڈ نکل رہے. بہت پرانی بیلٹ پہنی تھی. تو میں نے کہا یار کیا سین ہے تمہارا، بیلٹ کا کیا سین ہے، کیوں ایسی پہنی ہے؟ تو وہی کہتا ہے سر بجٹ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بجٹ نہیں ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، ان دنوں میں کووڈ سے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا سنوکر کے فریم کتنے کھیلے تھے تم نے لاسٹ مہینے، تم نے کڑھائیاں کتنی کھائی ہیں، پیزے کتنے کھائے ہیں. اب دیکھیں 1000 یا 1500 روپے میں آپ کو اچھی بیلٹ مل جاتی ہے. تو پیسے تو تھے اس کے پاس نا، پر آرٹسٹ نہیں ہے. اگر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو پروفیشنل جو ہے اپنے کریئر ہے آپ کا، آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اس پہ اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا. اچھا ایک مسکنسیپشن مجھے ذرا کلیئر کروا دیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیشن ڈیزائنر کے پاس اس لیے جائیں کہ ہم نے کوئی یونیک دکھنا ہے، انوکھے کپڑے پہننے ہیں. اور اکثر ہمیں انڈین شوز میں نظر بھی آتا ہے کہ جتنے جو ہے وہ بےہودہ یا الگ قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، یا ریمپ واک میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عجیب و غریب ہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو یہی مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یار یہ فیشن ڈیزائنر کے پاس اس لیے ہم نے جانا ہے، تو ہمیں اس لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں.
آپ ایک پروفیشنل ہیں. تو ہم یہ ساری بات پروفیشنل کے لیے ہو رہی ہے, چاہے آپ کچھ بھی ہیں لیکن آپ پروفیشنل ہیں, آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, آپ کی جاب ہے, آپ نے کچھ ڈگری حاصل کی ہے, آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے, آپ کی جاب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو جو پروفیشنل انوائرمنٹ ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پروفیشنل لگنا ہے. تو جو ہی آپ ذرا ڈیزائنر سائڈ پہ چلے جائیں گے کہ اس طرح کی نئی نئی چیزیں پہنیں گے, اس طرح کے نئے نئے کلرز پہنیں گے, اس طرح کی نئی نئی ڈیزائننگ کر کے آئیں گے, تو کارپوریٹ ورلڈ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ ایک کارپوریٹ فیشن ایک اور چیز ہے, اور جو ورلڈ کا فیشن جسے فیشن یا ٹرینڈ کہتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. اچھا, میں اکثر اس میں کہتا ہوں کہ دیکھیں فیشن ٹرینڈ امپورٹنٹ ہے, یہ نہ کہ بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کی لک جو ہے وہ کلاسک ہونی چاہیے, ٹائم لیس ہونی چاہیے, ایلیگنٹ ہونی چاہیے, کنٹمپریری ہونی چاہیے, ماڈرن ہونی چاہیے. لیکن اگر سارا فیشن لے کے آپ اپنے اوپر تھوپ لیں گے تو کچھ چیزیں اچھی لگیں گی, کچھ چیزیں اچھی نہیں لگیں گی. تو اس میں سے جو ایلیمنٹس آپ کے اوپر اچھے لگتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے بالکل فیشن کو اگنور کر دی. اچھا, فیشن میں جیسے یہ لیپل, اس کو کہتے ہیں پاکستان میں لیپل کہتے ہیں لیکن ایکچولی لیپل ہے. تو تو لیپل جو ہے وہ اس کا وڈث کتنی ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ جب فیشن چلتا ہے 10 سال فیشن ایک رہتا ہے, آلموسٹ 10-15 سال 12 سال رہتا ہے. تو لیٹس سے کسی بندے نے اولڈ فیشن کا پہنا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس نے بہت چوڑا پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 3-3.5 انچ کا اس نے پہنا ہوا ہے. تو آج کل کیا ہے, آج کل وہ ہر چیز اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے جی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ, نیا پاکستان, نئی کمپنی, نئی پروڈکٹ, یہ وہ. تو لگ رہا ہے جیسے پرانا پہن کے ڈائناسور ایج کا, ٹھیک ہے. تو آپ نئی بات کر رہے ہیں, پرانے لگ رہے ہیں, تو آپ کی بات کو کچھ ہونے کا نہیں, میچ نہیں ہوگی. اچھا, یاد رکھیں کہ جب آپ کی بات اور جو آپ لگ رہے ہیں میچ نہیں ہوتی تو ڈسکنیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے وہ لگ نہیں رہا جو کہہ رہا ہے. ڈسکنیکٹ کے بعد فوری طور پہ ڈسٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے. تو جب ڈسٹرسٹ شروع ہو گیا تو گیم از اوور. اچھا, اسی طرح ٹائی کی وڈث ہے. میں نے دیکھا ایک صاحب اپنا میریٹ ہوٹل میں کراچی کی بات ہے, تو بڑا اپنے آپ کو پیکاک سمجھ کے بڑی اس کی چال وال سارا کچھ, لیکن اتنی چوڑی ٹائی پہنی تھی وہ جیسے ببنی ہوتی ہے جیسے بچے کو پہناتے ہیں, تو اس طرح. تو اٹ ڈزنٹ ورک. آپ کی جو امیج ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیشن ٹرینڈ میں آپ کو ہونا چاہیے, لیکن سارا فیشن اپنے اوپر ہم نے امپوز نہیں کر لینا. بہت شکریہ, بڑا زبردست ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جاب کے لیے علیحدہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس مین کے علیحدہ ہوں گے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے یا ہمیں تو سارا سیم ہی نظر آتا ہے؟ ہاں, نہیں, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. دیکھیں پہلے بزنس کی بات کر لیتے ہیں. اب بزنس میں آپ کہاں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ بزنس میں کام کرتے ہیں, آپ وہاں پہ کوئی مینیجر ہیں, یہ ہیں جو بھی آپ کا عہدہ ہے. ایک آپ پہ آپ بزنس کے اونر ہیں, آپ سی ای او ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں. تو اگر سی ای او جو ہے وہ لگے ایسے جیسے چپڑاسی ہے کمپنی کا, تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. بلکہ میں یہ بات کر رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی, ایک دفعہ میرے پاس آئے تھے, ایک چینل کے پریزیڈنٹ تھے, تو وہ اسی کیٹیگری میں لگ رہے تھے کہ بڑے مطلب ہے نا ایسے رنکل تھا, سوٹ پہنا ہوا تھا, شلوار قمیض پہنی تھی. تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ شروع کہاں سے بات کروں. تو میں نے کہا سر وہ میں نے ایک بات کرنی تھی آپ سے, کہ میں نے کہا سر جو سی ای او ہے اس کو سی ای او لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. تو انہوں نے سمجھ آ گئی ان کو بات کی, تو کہنے لگے ہاں یہ اصل میں آپ ہنسنے لگے. تو مجھے کہنے لگا میں وہ پچھلے ویک کی اسٹوری سناتا ہوں کہ میں اور میرا مارکیٹنگ مینیجر ہم کہیں گے ایونٹ کے اوپر, تو انہوں نے سمجھا کہ وہ میرا مارکیٹنگ مینیجر وہ پریزیڈنٹ ہے کمپنی کا. مجھے کہتے ہیں آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں. تو یہ کتنی بار یہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے دیکھو عہدے پیدا کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کا چاہتا ہے سب کو بھی برابر کر دیتا. تو آپ اپنے عہدے کے مطابق, اپنی پوزیشن کے مطابق, اپنی پروفیشن کے مطابق آپ کپڑے پہنیں, تو آپ کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. آپ کی اٹس آل اباؤٹ, یہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں ہے, اٹس اباؤٹ افیکٹونیس. کیونکہ آپ کسی نہ کسی سے تو آپ یا کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی اسٹیک ہولڈر تو ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ بزنس میں بھی آپ دیکھیں آپ کہاں پہ ہیں. اگر آپ سی ای او پریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو سی ای او پریزیڈنٹ لگنا چاہیے. اچھا, یہ بھی نہ ہو کہ ابھی آپ جونیئر بندہ اس کو ہائر کیا ہے تو وہ سی ای او کی طرح لگے. تو جب سی ای او کی لگے تو وہ کہے گے یار تم کام کرنے آئے یا کمپنی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آئے ہو. نکال بھی دیتے ہیں. ہاں, نکال. اوور ڈریسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے, اوور ڈریسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے, انڈر ڈریسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. لوگ کامن مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ کامن مسٹیک یہ میرا فیوریٹ ہے. دیکھیں کامن مسٹیک سب سے پہلی بات تو جب ہم ٹائی کی بات کر رہے تھے کہ ٹائی آپ نے بہت چوڑی لگا دی, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے ٹھیک لگائی, آپ کی وڈث ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پاس ہو گئے آپ کو ایک پوائنٹ پہ. اور بات ہاں ابھی باقی ہیں, اس کے اوپر تھوڑی بات بھی کر لیں گے تو لوگ انجوائے بھی کریں گے اس بات کو. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جی میری مسٹیکس بتائیے, کیونکہ ہم تو اوپن کنورسیشن کر رہے ہیں نا, کوئی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ ٹائی کی وڈث جو ہے وہ آج کل جو چل رہی ہے 2.5 انچ 3.25 انچ کی، وہ رسی کی طرح جو پتلی ٹائیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی بوائش ٹائی ہوتی ہے، ایسے جیسے کوئی مطلب ٹین ایجر ہے اس نے پہنی ہے، تو ایک پروفیشنل بندے کو سوٹ نہیں کرتی. کچھ لوگ اسمارٹ نہیں وہ اب وہ میں صرف وہ روپ کی بات کر رہا ہوں، بالکل پتلی سی ٹائی جو ہے نا ایسے روپ کی طرح ٹنگی ہوئی ہے، اٹس نو گڈ. اچھا بہت چوڑی ٹائی جو ہے جیسے پرانے 3.5 انچ کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹائی کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، تو اس میں موسٹلی جو ہے یا ٹائی جب پہنتے ہیں تو یا شارٹ ہو جاتی ہے یا لمبی ہو جاتی ہے. اس کا رول یہ ہے کہ جو آپ کی بیلٹ ہے نا بکل اس کو ٹچ کرنی چاہیے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ جب کوٹ پہنتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو 2 بٹن بند کر لیتے ہیں، بٹن ٹاپ کا بند کرنا ہے، نچلے والا بٹن بند نہیں کرنا. اوکے تو پھر لگاتے کیوں ہیں اس کو؟ اچھا لگاتے ہیں، بالکل یہ کویسچن ہے، بالکل صحیح. وہ لگاتے اس لیے ایستھیٹک سینس کے لیے، کچھ چیزیں ایستھیٹکلی ہوتی ہیں. جیسے ابھی یہ آپ کی 4 بٹن لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، 4 کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں ہے، بٹن ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ تو کھول ہی رہے ہیں. میرے تو چلیں یہ اسے کہتے ہیں فنکشنل بٹن ہولز، اس میں میرے تو یہ کھل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نہیں وہ یہ ذرا جو کسٹم میڈ ہے نا، یہ دیکھیے بٹن کھل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ذرا تھوڑا ہے کہ ہائی اینڈ گارمنٹ ہے، اس میں تھوڑی ایک ہوتی ہے وہ جیسے ہوتی ہے نا ایک کار ہوتی ہے، ایک صرف یوٹیلٹی کار ہوتی ہے، ایک مرسیڈیز کار ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ مرسیڈیز ہے سوٹ کا. اچھا تو اینی وے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ٹاپ بٹن بند کرنا ہے، نیچے بٹن بند کرنا. اچھا پھر جب بیٹھے تو دونوں بٹن کھول دیں. کئی دفعہ دیکھیں نا لوگ دونوں بٹن بند کر کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے بڑا بڑے انکمفرٹیبل سے ہیں. جہاں بھی آپ بیٹھے نا، جب بھی آپ کسی پروفیشنل انوائرمنٹ میں نا کمفرٹیبل لگے. اگر آپ کمفرٹیبل نہیں لگیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہو جائے. اچھا اسی طرح شرٹ کا کالر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جن کی نیک بڑی شارٹ ہوتی ہے. اچھا ایسے چڑھی ہوتی ہے، ان کے اوپر سے اڑی ہوتی ہے، ایسے اوپر سے ٹائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ایسے بندے سے کون بات کر سکتا ہے؟ پر دل کرتا ہے یار جا کے اس کا بٹن کھول دیں، اس کو ایزی کر دیں. اچھا اب اس کی پرابلم کیا ہے سر؟ اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کی نیک شارٹ ہے، اس کی نیک ہے ہی نہیں، جسے کہتے ہیں نا ہیڈ سٹنگ آن دا شولڈر، چہرے کا اس کا ایسے ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ میرے پاس آئے گا تو میرے پاس علاج ہے اس کا علاج یہ ہے کہ میں نیک تو نہیں کریٹ کر سکتا لیکن جو یہ بینڈ ہے نا کالر کا، یہ ہوتا ہے 1.5 انچ کا. آپ جب اسٹینڈرڈ شرٹ لیتے ہیں تو جب ہم بناتے ہیں تو ہم اس کا 1 انچ کا بینڈ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب آدھا انچ کا بینڈ جو ہے اس کا چھوٹا کر دیا. اس کا مطلب اسے یہاں روم مل گیا. دوسرا یہاں یہ جو ہے نا سرکمفرنس، یہاں چڑھنے کی بجائے میں اس کی کٹنگ کروں گا یا اپنے بندے کو کٹنگ کرو، یہ طرح یہاں آ کے بیٹھے تو اب آپ کو نیک آ گئی تو آپ کمفرٹیبل ہو گئے. تو ٹائٹ شرٹ ہے. اچھا اس میں ایک بڑی مسٹیک یہ ہے کہ جسم در اب ماشاء اللہ پاکستان میں ہلدی کہتے ہیں، ہلدی مائی فٹ تو نان ہیلتھی ہے نا سر، اٹس ناٹ ہیلتھی. اینی وے لیکن میں اس کے اوپر زیادہ ہنستا اس لیے نہیں ہوں کہ بات کا جینیٹیکلی بندہ نا مطلب فیملی سے چل رہا ہے، اب بیچارے کا کیا قصور ہے. یا بعض اوقات یہ ہے کہ میڈیسن ایسی لی ہے، میڈیسن سے بعض اوقات ریئیکشن ہو جاتا ہے، ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو میں بڑا اس کو بڑا ایمپیتھیٹیکلی بات کرتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ اب اس بندے کو تو پتا ہے اس کی فزیک کا. اب وہ آتا ہے میرے پاس کہتا ہے ہمیں صاحب پتا ہے آج کل کیا چل رہا ہے؟ میں کہ جی کیا چل رہا ہے؟ سلم فٹ چل رہا ہے. سلم فٹ میں سوٹ بنا کے دیں، سلم فٹ میں شرٹ بنا کے دیں. اچھا امیجن کریں کہ پیٹ ایسے نکلا ہوا ہے، شولڈر ایسے ہیں، اب سلم فٹ وہ پینٹ شرٹ بنوا لیتا ہے تو جو ہی سامنے بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے. پہلی تو بات ہے یہ بٹن جو ہے نا سلم فٹ میں اس کے ایسے کھلیں گے، ایسے کھلیں. اچھا اس کے بعد اندر سے کیا نظر آئے گا؟ آئی ہوپ کہ اس نے بنیان پہنی ہوئی تو بنیان نظر آئے گی، نہیں تو پیٹ نظر آئے گا. پیٹ میں سر پروفیشن لگے گا ورنہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلم فٹ ہے. اچھا بعد کا یہ ہوگا یہ بٹن اتنا ٹائٹ ہوگا کہ ایسے لگے گا ابھی ٹوٹنے والا ہے. تو آپ ایسے کرتے کوئی کہیں ابھی میرے سامنے نہ ٹوٹ جائے گا بٹن بیچارے. تو سر وہ ڈر لگا رہتا ہے کہ تو دیٹس ناٹ اے گڈ لک فار ہم. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا تھوڑا فرگیونگ ہو، فٹ جو ہے وہ ایسی ہو کہ جب بیٹھے، یہ جیسے میں بیٹھا ہوں دیکھیں یہ اس میں سے کوئی بٹن نہیں کھولتا، ایسے ٹائٹ نہ ہو. تو ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو بڑی مسٹیک، سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ یہ کہ جب سوٹ پہنتے ہیں، جیسے 2 پیس سوٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ وہ شوز وہ پہنتے ہیں جیسے لوفرز ٹائپ کے شوز پہن لیتے ہیں. سوٹ انتہائی سیریس گارمنٹ ہے، دا موسٹ سیریس گارمنٹ آف سوٹ ہے. 2 پیس سوٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ آپ نے لیس اپ شوز، تسموں والے شوز پہننے ہیں. اس میں بھی وہ شوز پہنے جن کو ہم آکسفورڈ شوز کہتے ہیں. ایک ہوتے بڑے پوائنٹی سے شوز، وہ نہیں پہننے.
ایک ہوتے بڑے چوڑے سے شوز, مجھے نہیں پتا کس نے ایجاد کیے ہیں, وہ اگر بندہ مجھے مل جائے تو میں تو اس کو شوٹ کر دوں, بڑا پیسہ کمایا پاکستان میں. تو یہ ہے آکسفورڈ کے شوز, وہ آپ نے پہننے ہیں تسمے والے شوز, آپ نے مکیشن یا آپ نے لوفر جو ہے وہ نہیں پہنے. اچھا پھر ایک اور مسٹیک یہ ہے کہ بیلٹ کے اور شوز کو میچ نہیں کیا ہوتا. بیلٹ بلیک ہے تو شوز بھی بلیک ہونے چاہیے, شوز بلیک ہیں تو بیلٹ بلیک ہونی چاہیے. اگر آپ نے براؤن شوز پہنے ہیں تو پھر براؤن بیلٹ ہونی چاہیے. اچھا پھر ایک اور مسٹیک ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ڈریس بیلٹ کیا ہے اور کیجول بیلٹ کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کئی لوگوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ بڑے بکل والی ایک بیلٹ پہنی ہوئی ہے. اب بڑے بکل والی بیلٹ کیجول بیلٹ ہے, تو آپ نے سیریس گارمنٹ کے ساتھ کیجول بیلٹ پہن دی. اب جہاں کہیں جائیں گے نا, جن لوگوں کو پتا ہے ڈریسنگ کا, وہ کہیں گے نورا ہے, اس کو پتا نہیں ہے گرین ہے. تو آپ اچھے والے پیسے بھی لگائے, سارا کیا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نہیں. اچھا اب ڈریس بیلٹ کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے, اس میں یہ ہے کہ جو بکل ہے بڑا باریک سا ہوتا ہے. اچھا بائی دا وے بکل کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہونا چاہیے, گوچی بوچی اسپیشلی ورساچی, وہ بھی فیک 150 روپے والی. اس سے بتائیے آپ کر رہے ہیں, آپ اپنی کریڈیبلٹی اور لو کر رہے ہیں اگلے بندے کو. دیکھو آپ کسی فیک بندے سے ڈیل کریں گے سر, آپ کسی فونی بندے سے جو آپ کو ریئل نہیں لگتا, تو اس میں سارا کلوزنگ میں آپ کو اوتھینٹک لگنا ہے, آپ کو اوریجنل لگنا ہے. تو وہ بیلٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو اس کی بیلٹ جو ہے وہ تقریباً 1.5 انچ کی چوڑی ہونی چاہیے, اس کے اوپر بہت ہیوی اسٹچنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ ہے آپ کی ڈریس بیلٹ. صحیح. اچھا اس کے علاوہ جو اور مسٹیکس آپ کرتے ہیں کہ آپ نے شوز کے ساتھ ساکس کو نہیں میچ کیا ہوا. اچھا یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری, بہت ضروری. بلیک اور بلیک مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ شوز کے ساتھ میچ کر لیں, یا پھر جو آپ کی جو پینٹ ہے جو اس کا کلر ہے اس سے تھوڑا ڈارکر کر لیں, تو یہ آپ نے کرنے. تو یہ والی کامن مسٹیکس ہیں. نہیں یہ تو آپ نے ساری لڑکوں کی بتائی, کچھ لڑکیوں کی بھی بتائی. اچھا لڑکیوں کے بارے میں بالکل صحیح آپ نے اچھا پوچھا. لڑکیوں کے بارے میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکیاں موسٹلی پرنٹ پہنتی ہیں, بہت پرنٹ پہنتی ہیں. آج کا پرنٹ پاکستان میں بہت بڑے سالوں سے پاپولر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے ٹیکسٹائل والوں نے جو پیسہ بنانا ہوتا ہے, لان آ گئی, یہ آ گیا, وہ سارا پرنٹ. اچھا پرنٹ میں پرابلم یہ ہے کہ پرنٹ بہت بزی لگتا ہے, مطلب دوپٹہ پرنٹ ہے, اسکارف پرنٹ ہے, سارا پرنٹ تو پرنٹ ہی نظر آتا ہے, اس میں سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ کلر آپ کو وہ پہننے چاہیے جو آپ کی اسکن ٹون پہ اچھے لگیں, تو اس میں تو بے شمار کلر چل رہے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا کون سا کلر آپ کو اچھا لگ رہا ہے, کون سا آپ کو اوپر کلر اچھا نہیں لگ رہا. تو اس میں یہ کہوں گا کہ سالڈ کلر میں آ جائیں, پلین کلرز میں آ جائیں. آپ پائپنگ کر سکتی ہیں, ٹرمنگ کر سکتی ہیں, کچھ اور انٹرسٹنگ کر سکتی ہیں. جیسے بے نظیر بھٹو کی ڈریسنگ تھی بڑی زبردست, وہ پلین میں تھی. حنا ربانی ایک اور خاتون ہے جو پہلے رہی ہیں اپنا پاکستان میں فارن سیکرٹری منسٹر, ان کی بھی ڈریسنگ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی وہ سارا پلین میں. پوری دنیا میں بائی دا وے جتنی بھی امپورٹنٹ ویمن ہیں وہ ساری پلین ڈریسنگ میں آتی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جیولری وغیرہ جو پراپر پہنی ہوتی ہے. اس میں ایک جیولری کی مسٹیک یہ ہے کہ بہت ساری وہ جو لٹک رہی ہوتی ہے جیولری, کئی دفعہ وہ پہن لیتی ہے, وہ نہیں, وہ بھی آپ ذرا کانوں کے پاس ہو. بہت زیادہ میک اپ نہیں کرنا, ایسے نہیں کہ آپ پارلر سے ہو کے آئی ہیں اور آپ بڑا ڈالڈ اپ ہیں. تو کارپوریٹ انوائرمنٹ میں, بزنس انوائرمنٹ میں آپ چلیں گی نہیں, کیونکہ اٹینشن کہیں اور چلی جائے گی. اس طرح پھر ہائی ہیلز نہ پہنیں, ہائی ہیلز جو ہے بغیر اٹینشن کہیں اور چلی جاتی ہے. اچھا آپ ساری بات کر رہے ہیں کارپوریٹ ورلڈ کے لیے عام حالاتوں میں. ہاں تو میں تو پارٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, پارٹی میرا پارٹی میرا دس ناٹ مائی فوکس. پارٹی میں آپ جو مرضی کریں, وہ جو لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں صرف پروفیشنل کی. کارپوریٹ ورلڈ میں آپ نے یہ نہیں کرنا, ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے, اس کے لیے انتہائی لو نیک لائن نہیں ہونی چاہیے. لو نیک لائن ہوگی فرگیٹ اباؤٹ دس, کارپوریٹ میں آپ سروائیو نہیں کر پائیں گی. اچھا اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہیئر ہیں, اگر آپ نے بہت وہ جیسے نا اوپر بنا کے وہ ایسے گنبد سا بنا کے آپ جائیں, اٹس ناٹ گونا ورک. وہ پارٹی کے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ کے لیے پروفیشنلی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کا جیسے میں نے کہا میک اپ آپ کا ماڈریٹ ہونا چاہیے, اس کا بہت زیادہ ہیوی میک اپ نہ کریں. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا یہ تو ہو گئی جو کام کرنے جاتے ہیں لوگ. اب ہمارے زیادہ تر ویور جو ہیں وہ فری لانسر ہیں, ڈیجیٹل انٹرپرینور ہیں, اور میری آڈینس بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں کپڑے پہنے. اکثر مجھے بھی یہی سننے کو ملتا ہے, جناب آپ تو بڑے ہی رف رہتے ہیں نا, وہ شرٹ پہن لی کہیں پہ بھی چلے گئے, لگتے ہی نہیں. یہ رہی نماز ہے. تو وہ یہ سوچے ان کی کہ ہم نے کون سا کہیں جانا ہے. لیکن سب سے بڑے تو ڈیجیٹل بندے کی میں نے بات سنا دیا, کو آئی ٹی کے بندے کی, مارک زکربرگ کی. ٹھیک ہے, اس سے بڑے تو آپ نہیں ہوگے, وہ بھی تو ڈیجیٹل ورڈ ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں واپس آپ کی طرف کہ ایک فری لانسر ہے. وہ کہتا ہے یار میں نے تو کسی سے ملنا نہیں, تو میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے میں ایسی کیس بلڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا جی آپ کی کوئی پکچر ہے
آپ نے کوئی ڈی پی پہ لگائی ہوئی ہے پکچر, تو ڈی پی پہ پکچر کیا کہہ رہی ہے؟ وہ پکچر یہ کہہ رہی ہے کہ یار ایک بندہ کیجول سے ہے, ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں پروجیکٹ دوں گا کرے گا کہ نہیں کرے گا, فنش کرے گا کہ نہیں کرے گا, وہ ریلیکس لک ہے نا. میں تو صرف ایک پکچر ہی دیکھ رہا ہوں نا. اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ جس کو بھی آپ کو ہائر کرے گا اس سے کہ جی آپ فیس بک دکھائیں, آپ دکھائیں اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کیا ہو سکتا ہے, آپ نے کچھ پروجیکٹس بھی وہاں لگائے ہوں. تو آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کی پریزنس میں آپ کی اپنی پرسنل پریزنس ہے. میں آپ کو ایک اس میں سناتا ہوں بات, تھوڑا سا اسے ریلیونٹ بھی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے سناتا ہوں. میرے پاس ایک جرنلسٹ آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ کیا ویژن کیا ہے, ڈریم کیا ہے, کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار میں نا پاور ہاؤس بننا چاہ رہا ہوں میڈیا کا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جیو کی طرح؟ کہتے جی ہاں جیو کی طرح. میں نے کہا اچھا. تو میں نے ان کی ڈریسنگ پھر میں نے کہا اچھا اگر آپ ایسے ہی چاہ رہے ہیں. پھر میں نے ایک دو کویشچن پوچھے. میں نے کہا ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے جو مطلب کہ آپ وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ریئل ہے. تو انہوں نے کہا جی اس وقت میں اپنا پرائیویٹ میڈیا چلا رہا ہوں, میرے پاس 293 رپورٹرز ہیں ہر شہر کے اندر. تو میرا فوکس یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے نیوز لوں, اس کو پروسیس کر کے بڑے چینلز کو دوں, کیونکہ بڑا چینل چھوٹی نیوز نہیں کور کرتا. تو میں نے کہا یار بڑا اچھا آئیڈیا آپ کا. اینی وے میں نے ان کی ڈریسنگ کی کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک پبلشر جو دنیا کا, جیسے اس کا نام ہے روبرٹ مرڈاک ہے, اس کے پاس بڑے نیوز پیپر ہیں, بڑے ٹی وی اسٹیشن کا اونر ہے. تو میں نے اس طرح ڈریسنگ اس کی کر کے دی. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا تم جاؤ گے کیسے, اس پوائنٹ پہ کیسے پہنچو گے؟ اس نے کہا میں کوئی انویسٹر ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے انویسٹر ملے جو میرے سارا یہ مجھے اسٹوڈیو وغیرہ بنا کے دے, مجھے لے کے چلے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ تمہاری لک جو ہے نا انشاءاللہ, میں نے اس کو بالکل وہ لک دے دی, نیو یارک کے وہ پبلشر کی لک. اس نے مجھے 3 مہینے کے بعد فون کیا. اس نے کہا عامر صاحب نے میری لائف چینج کر دی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک بندہ تھا, وہ انٹرسٹڈ تھا اس طرح کوئی اپنا اسٹوڈیو وغیرہ بنانے میں. تو کسی نے اسے کہا کہ یہ میرا بارے میں بتایا. تو کہتا ہے میں نے جب مجھے کچھ نے کہا کہ کال کرو, تو میں نے کال کیا. تو اس نے کال کر کے تو اس نے میری فیس بک کھولی, اس پہ جو میری اس نے پکچر دیکھی, کیوں ملا تو تھا نہیں. تو اس نے کہا یہ تو یار چھوٹا سا لڑکا لگتا ہے, یہ تو ایسے لگ رہا ہے وہ تو اتنی انویسٹمنٹ نہیں. اس نے کہا کہ مجھ سے مجھے فارغ کر دی, فون پہ فارغ کر دی. کہتا اس کے بعد میں نے 3 4 5 دفعہ اسے فون کیا. میں نے کہا سر ٹائم تو دیں, چلیں ٹھیک ہے موقع تو دیں. کہتا فائنلی جب میں گیا تو میں نے وہ آپ والا لباس پہنا تھا جو سارا وہ پبلشر کا لک. تو مجھے کہتا وہ تم یہ ہو؟ تو اس کہتا میں نے کہا بولی مین یہ ہوں. کہتے یار تمہاری پکچر تو اور لگی تھی وہ, اس میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے تم بالکل مطلب نان سیریس قسم کے بندے ہو. تو وہ جو لک جو میں نے بنائی تھی وہ تو بڑی پاورفل لک تھی. تو کہتا یار بیٹھو. کہتا ہے میری ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ اس ڈریسنگ نے کیا اس کی جگہ. تو دیکھیں جو فری لینسر ہے, چلیں آج یہ ہے, کل کیا کرنا چاہتا ہے. کل ہو سکتا ہے کوئی مجھے اپنی کمپنی بنانا چاہ رہا ہوں, میں لوگوں کو ہائر کرنا چاہ رہا ہوں. اب ہائر کرے گا تو لگتا نہیں ہے کامیاب ہے. تو سر کون اس کو تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ فری لینسر ہیں تو آپ پھر بھی جو ہے تو ٹھیک ہے 3 پیس سوٹ نہ بنائیں, ٹائی وائی نہ لگائیں, لیکن کیا آپ ایک اچھی فٹڈ شرٹ پہن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پہن سکتے. آپ اچھا یا وہ ایک ٹراؤزر کے ساتھ یہ پینٹ پہن سکتے ہیں, اچھی بیلٹ لگا سکتے ہیں, نہیں لگا سکتے. تو آپ کی لک ہے, یا اگر آپ نے پولو بھی پہننی ہے اور ٹی شرٹ بھی پہننی ہے تو آپ چیپ سی ٹی شرٹ کیوں پہنے؟ اب چیپ ٹی شرٹ کا کیا ہوگا, میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. چیپ ٹی شرٹ آپ لیں گے جو راؤنڈ ہوتی ہے, گلے والی ہوتی ہے, آپ 1 2 بار دھوئیں گے تو گلا یہاں آ جاتا ہے, ایسے ہے نا, لٹک جاتی ہے. اب سر امیجن کریں کہ یہ فریم ہے آپ کا اور یہاں لٹکی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں میں بڑا کامیاب ہوں, میں تو اتنا پیسہ بنا رہا ہوں, میں تو اتنے پروجیکٹ کر رہا ہوں. وہ کہ یار مجھے بڑا فقیر سا لگ رہا ہے بندہ. دیکھیں جسے نہیں ملا وہ آپ کو کیسے. تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کروانا اس طریقے سے. یا اگر آپ کھڑے ہیں تو وہ شرٹ جو ہے یہ شرنک کر جاتی ہے یا وہ جو سیگ کر جاتی ہے. تو آپ نے جو آپ کی کیجول کلودنگ بھی ہے اس میں بھی آپ نے فٹڈ نائس, آپ کی فٹنگ ہو, نائس کلر کمبینیشن بڑے امپورٹنٹ ہے. اگر جیسے آپ نے آپ ریڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے, اب ریڈ شرٹ کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں؟ اگریسو سا آپ کا بتا رہی ہے کہ آپ بڑے اگریسو سے بندے ہو. تو آپ نے نیوٹرل کلرس میں آنا ہے, آپ بلیک میں آ جائیں, آپ نیوی میں آ جائیں, بلو کے شیڈ میں آ جائیں, آپ وائٹ میں آ جائیں. تو کلر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ کیسے پتا چلے گا کسی کو مجھے کہ یار میرا کلر کیسا ہے اور مجھے کون سے کلر پہننے چاہیے؟ اس کے لیے ہم صحیح ہے دنیا میں امیج کے تلے میری طرح کے اور بھی لوگ ہیں, کیونکہ آپ کو خود نہیں پتہ چل سکتا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈاکٹر سے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیماری خود کیسے معلوم کر سکتا ہوں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ نہیں بھائی ایسی بات ہوتی تو یعنی کتابیں پڑھ کے نہیں آ سکتا. اصل میں آ سکتا ہے کہ آپ ساری پھر اس میں ٹائم لگائیں, سارا کچھ ہے, تو آپ کو تو ٹائم نہیں ہے نا, آپ تو اپنے فیلڈ کے بندے ہیں. انٹرویو جو لوگ دینے جا رہے ہیں, جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ٹپ ہے, وہ کس طریقے کا وہ کر کے جائیں
کہ تاکہ ان کو جاب ملنے میں آسانی ہو. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا, انلیس کہ آپ کسی کلیریکل جاب کے لیے جا رہے ہیں, جیکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ضرور جیکٹ پہن کے جائیں, جیسے کوٹ کہتے ہیں, جیکٹ کہتے ہیں. میں وہ لیدر جیکٹ کی بات نہیں کر رہا, کوٹ جیکٹ کی بات, ہم بلیزر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بلیزر پہننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ پتہ کیا ہے, آپ رسپیکٹ شو کریں کمپنی کو. دیکھیں اس میں رسپیکٹ فیکٹر کیسے آ گیا, اگر آپ کسی کے گھر کے آپ کو بلایا کہ آپ ڈنر پہ آئیں تو آپ کیسے ایسے اٹھ کے تو نہیں جائیں گے نا, آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا تیار ہو کے جائیں گے. اگر شادی پہ جائیں گے تو آپ کو بھی ایسے جا سکتے ہیں. تو اب سر آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ رسپیکٹ شو کریں, کمپنی کو رسپیکٹ شو کریں, جو بندہ آپ کو ہائر کرنے والا اس کو رسپیکٹ شو کریں. آپ ایسے نہیں سو کے اٹھ کے تو ایسے جناب ٹی شرٹ ہو گئے جی میرے پاس تو جی سی وی میری بڑی اسٹرانگ ہے, میرا تو جی پی اے بڑا اسٹرانگ ہے میرا یہ. بلکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک پاکستانی, یہ بالکل ریئلٹی میں ہوا ہے, وہ ہارورڈ یونیورسٹی جو کہ سب سے ٹاپ یونیورسٹی وہاں کا گریجویٹ تھا, ایم بی اے کیا تھا, تو وہ پاکستان نے اس نے کہا جی میں تو جہاں جاؤں گا میری تو جاب کوئی نہیں, تو میں تو جین میں جاؤں, میں ٹی شرٹ میں جاؤں, میں جاگر پہنا, جو مرضی پہنا. تو یہی حرکت اس نے کی, ایسے کر کے گیا ایک جگہ پہ جاب انٹرویو, جنہوں نے لیا وہ مجھے خود بات سنا رہے تھے کہ اس نے سمجھا کہ اس کا ایٹیچیوڈ تھا نا کہ جی میرے پاس تو ہارورڈ کی ڈگری ہے. تو کہتے وہ آیا اس طرح آ کے اس نے آ گیا تو ہم نے ایک سیکنڈ میں اس کو فارغ کر دیا, ہم نے نہیں اس کو ہائر کیا کہ یہ بندہ ابھی ہمیں اتنا ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہے, بعد میں کیا کریں, بعد میں کیا کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ جو ہے رسپیکٹ شو کریں. شرٹ اب مین کے لیے شرٹ وائٹ پہنیں, اگین وائٹ مینس اگین وہ بات ہوگی ٹرسٹ وردی, کریڈیبل, سارا کچھ وہ لگے. کوئی اور کلر کی شرٹ نہ پہنے, ٹھیک ہے, نائس فٹنگ ہو اس کی. اگر آپ کا فائنینس کا بزنس ہے, جیسے مطلب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا اکاؤنٹنٹ ہیں یا بینکنگ ہے, تو اس میں آپ سوٹ پہن کے جائیں, ٹو پیس. اور سوٹ ٹائی کے بغیر نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اچھا ٹائی لازمی, ٹائی 100. اگر آپ ٹائی کے بغیر سوٹ پہنتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں سوٹ کیا چیز ہے. تو آپ ٹائی لگا کے جائیں ساتھ میں, ٹھیک ہے. نائس آکسفورڈ کے شوز ہونے چاہیے, آپ کی ساکس جو ہیں اس کے ساتھ میچ کرنی ہو, آپ کی بیلٹ جو تھے بھی بات ہوئی تھی وہ اس طرح کی ہو, اور آپ ایک نائس فٹڈ آپ کی باڈی, یہ نہیں کہ آپ نے کھلا ڈلا پہنا ہوا ہے یا بہت تنگ پہنا ہوا ہے یا بہت, تو فٹنگ اس کی جو ہے پراپر ہو. اچھا ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, اس کا فارمولا کیا ہے؟ ہاں فارمولا دیکھیں, فارمولا ڈریسنگ کا جو ہے آپ کے بھائی نے یہ پاکستان امریکہ میں رہتے ہوئے ڈیولپ کیا تھا, اسے میں کہتا ہوں 5 P's آف ڈریسنگ. 5 P's آپ نے سنا ہوگا 2 P's 3 P's 4 P's. یعنی آپ کا اپنا فارمولا, میرا اپنا فارمولا ہے, بلکہ یہ فارمولا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے اس کو سما, اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور کیم اپ ود دس. اچھا 5 P's کیا ہیں؟ 5 P's یہ ہیں کوئکلی, کیونکہ ہم کافی ٹائم گزر چکا ہے اس میں, اگر آپ ڈیٹیل میں بات نہیں جائیں گے. پہلی پی ہے پگمنٹیشن. پگمنٹیشن مطلب ہے کلر. تو آپ نے دیکھنا ہے آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, اس کے مطابق آپ نے کپڑے پہننے ہیں. جو کلر آپ میچ کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں وہ کلر پہننے, جو نہیں اچھے لگتے وہ آپ نے نہیں پہننے. اس میں آپ کی اسکن اور آپ کی اسکن گلو کرے, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ لگے, آپ لگے بہت, آپ کے اندر انرجی ہے, آپ لگتا ہے کہ یو گو دیر اینڈ کنکر دی ورلڈ. تو اس میں آپ جب شوٹ کریں تو آپ ایسے کر کے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں آپ کی اسکن گلو کرتی ہے, کس میں آپ زیادہ وائبرنٹ لگتے ہیں, وہ کلر آپ نے کہنے ہیں. لیکن بائی میں آپ کو کلر بھی بتاتا ہوں ہمارے اوپر جو کلر اچھے لگتے ہیں, تاکہ اس کی بات ہو جائے. صرف پاکستانی کی بات ہے. شوٹنگ میں 2 Piece سوٹ کی بات ہو رہی ہے. بلیک کلر ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے, ڈارک نیوی ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا اس کے بعد نیوی کے 1-2 شیڈ, اور زیادہ بہت زیادہ لاؤڈ نہ ہو, بہت زیادہ برائٹ نہ ہو, وہ سارے شیڈ اچھے لگتے ہیں. پھر گرے کے شیڈ ہمارے اوپر, چارکول گرے, میڈیم گرے, لائٹ گرے, یہ جگہ شوٹنگ میں ہمارے پاس یہی کلر ہیں. ہم نے نہ کوئی براؤن پہننا ہے, نہ ہم نے کوئی آلو پہننا ہے, نہ ہم نے کوئی ٹین پہننا ہے, نہ ہم نے کوئی وائٹ پہننا ہے. تو یہ سارے کلرز ہیں جو پروفیشنل کلر سمجھے جاتے ہیں. اگر شلوار اچھا اسی طرح شلوار قمیض میں آ جاتے ہیں. شلوار قمیض میں بھی آپ کا وائٹ سب سے بڑا اچھا کلر ہے, ٹھیک ہے, سوبر کلر ہے, ڈیسنٹ کلر, اس کے اوپر بات کافی دفعہ ہو چکی ہے. پھر جو آپ بلیک ہے, بلیک پاور سوٹ سمجھا جاتا ہے, تو بلیک ہو گیا, وہ بھی آپ کو اچھا ہو گیا. پھر ڈارک نیوی, جیسے عمران خان گئے تھے جب ٹرمپ سے ملنے, تو آپ نے دیکھا نیوی کے اوپر نیوی پہنا ہوا تھا ویسٹ کوٹ کے ساتھ, وہ بڑا اچھا کلر ہے. پھر اس کے بعد آپ کی چارکول گرے, جو وہ بھی بڑا اچھا ہے. گرے کا شیڈ وہ بھی بڑا اچھا ہے. بلو کے 1-2 شیڈ اور بھی بڑے اچھے ہیں. اگر آپ نے براؤن پہننا ہے تو چاکلیٹ براؤن صرف وہی ایک کلر ہے جو ہمارے اوپر اچھا لگتا ہے ہماری اسکن ٹون پہ, باقی اور کسی کا براؤن شیڈ نہیں آپ نے پہنا. تو آپ کے پاس 5-6 کلرز ہو گئے. 5-6 کلر سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے. لیکن شلوار قمیض میں یاد رکھیں, اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈریس اپ کرنا ہے. ڈریس اپ کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں, یا آپ کو ویسٹ کوٹ کے ساتھ ڈریس اپ کریں, یا پھر آپ کوٹ پہنیں اس کے اوپر. صحیح ہے. آج کا دیکھ رہے ہیں آپ کافی لوگ پہن رہے ہیں, بزنس مین بھی, پالیٹیشین بھی, تو دیٹس اے نائس فنش لک. اگر آپ صرف شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں تو پھر پرابلم ہے.
پرابلم یہ ہے کہ اب یہ نہیں پتہ چلے گا آپ کون ہیں. آپ دیکھیں نا انفارچونیٹلی رکشے ڈرائیور نے بھی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, بس کنڈکٹر نے بھی, نتھنگ رانگ ود دیم, دے آر ڈوئنگ سروس ٹو پاکستان, میں ان کو ڈیمین نہیں کر رہا, لیکن آپ دیکھیں نا کہ کرتے کیا ہے, ڈفرینس ہے. تو آپ نے ڈفرینس دکھانا ہے نا یار, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پوزیشن کریٹ کی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ نے ڈریس اپ کر کے جانا. فارمولا کی طرف آتے ہیں. اچھا, تو پگمنٹیشن پہلا کلر ہو گیا. دوسری بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ فزیک, دوسرا فزیک. اچھا, وہ فزیک کس طرح کہ آپ نے فیشن کو فالو کرنا ہے, ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے, یا کسی اور چیز کو فالو کرنا ہے. میں کہوں گا آپ نے فزیک کو فالو کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں, تو آپ کو مطابق فٹنگ ہونی چاہیے. تیسری آپ کی پرسنالٹی, پرسنالٹی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسے ہے, اس کے مطابق آپ کو کپڑے سوٹ کرنے چاہیے پرسنالٹی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے بڑا فلیمبوائنٹ سا ہے, بڑا مطلب آؤٹ گوئنگ ہے, بڑا سوشل ہے, وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں, جہاں بھی جاتا ہے نا میں آگے آپ پیچھے, تو اس طرح کا بندہ سر زیادہ کلرز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے, زیادہ سٹائل اچھے پہن سکتا ہے, کیونکہ وہ کیری کر سکتا ہے. اس میں بات ہے کیری کرنے کا. تو ایک فریز ہے, کہتے ہیں کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین, مین کیریز دا کلوتھنگ. تو وہ جو ہے آپ کی پرسنالٹی میں سوٹ کرنا چاہیے. تو چوتھا جو ہے وہ ہے آپ کی پوزیشن, کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں, آپ کی پوزیشن تو ہے, یا تو آپ سی لیول پہ ہیں, یا مڈ لیول پہ ہیں, یا آپ نے شروع کیا جاب, تو آپ کی پوزیشن کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم جاب لے لیتے ہیں, ہماری پروموشن ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں سی وی اپ گریڈ ہوتی ہے, لیکن کپڑے اپ گریڈ نہیں ہوتے. کپڑے ساتھ ساتھ پروموشن بھی نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنے. اور آخری یہ ہے کہ جس پہ میں نے 20-25 سال گزارے ہیں اور اس پہ سر میرا سارا ایکسپیرینس ہے, آپ نے اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے, اگر انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے, اگر جج ہیں تو جج لگنے چاہیے, اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں تو آرٹسٹ لگنے چاہیے. دیکھیں آرٹسٹ تھوڑا کریٹو لگ سکتا ہے, کیوں نہیں لگ سکتا. اگر آپ ہوسٹ ہیں, ٹی وی ہوسٹ ہیں, تو وہ ہوسٹ لگنے چاہیے. تو جو آپ ہیں وہ لگنے چاہیے. تو یہ 5 پیس ہیں. اب دیکھیں اگر آپ ان 5 پیس کے مطابق آپ چیزیں خریدیں گے اور پہنیں گے تو آپ کی مسٹیک کہاں ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کلر دیکھنا ہے, یا کلر رائٹ نہیں ہے تو آپ لینا ہی نہیں. اس کے بعد دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میری فٹنگ کیسی ہے, میرے پہ فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی چیز, بہت بڑی تو نہیں ہے, بہت چھوٹی تو نہیں ہے, بہت ٹائٹ تو نہیں ہے, تو فزیک آ گئی. تیسرا آپ نے پرسنالٹی پہ سوٹ کرتے ہیں, آپ نے پرسنالٹی دیکھنی ہے, دیکھنا میں یار یہ میں کیا میں پہن سکتا ہوں. مثلا پرسنالٹی پہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کر لیتے ہیں, اگر آپ شلوار قمیض پہننے والے بندے ہیں تو بھائی آپ 3 پیس سوٹ کیوں پہنے؟ کیونکہ اگر آپ 3 پیس سوٹ پہنیں گے تو آپ کو تو چلنا بھی نہیں آئے گا, کمفرٹیبل نہیں, آپ اندر سے کمفرٹیبل نہیں فیل کریں گے. تو آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن کے مطابق جو ہے وہ لگنے چاہیے. اور آخری چیز ہے کہ آپ کیا وہ پہن کے وہ لگتے ہیں جو آپ ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں غلطی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب اگر آپ نے ٹائی بھی خریدنی ہے, اگر آپ وومن آپ نے اسکارف بھی خریدنا ہے, تو آپ یہ 5 چیزوں کو جب بدل رکھیں گے, یو ول نیور میک اینی مسٹیک. پورا لائف میں کوئی مسٹیک نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کر لیں تو ہماری وارڈروب 80% یوز ہونا سٹارٹ ہو جائے. ایگزیکٹلی, جو ابھی 20% ہو رہی ہے. اور اب یہ ساری چیزیں اس کو کیسے ریپ اپ کرنا ہے, کیسے, کیونکہ موسٹلی لوگوں کو اب کہاں سے فٹنگ کروائیں گے, کون سا بندہ ہے جو انہیں سارے 5 پیس پہ گائیڈ کرے. اب برانڈ پہ جائیں گے تو اس نے کہنا یہ سارا جو رکھا سارا ہی آپ کے لیے, اور جو ٹیلر ہے تو آپ سے پوچھے گا, وہ کہتے ہیں نا بلائنڈ لیڈس دا بلائنڈ, آپ کو نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, تو پھر اینڈ پہ جو رزلٹ ہے وہ پتا ہے کیسے نکلتا. تو اس کے لیے آپ کو امیج کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے, ایک پروفیشنل بندے کی ضرورت ہے, ایک پروفیشنل بندے کی. اس وقت پاکستان میں ہی ہوں اکیلا, مناپلی ہے میری اس وقت. سر ایک چھوٹا سا میرا پرسنل کوسچن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیں برانڈ کے کپڑے خریدنے چاہیے یا پھر آپ کیا پریفر کرتے ہیں, جو مرضی, یا پھر اپنے سلوانے چاہیے؟ دیکھیں آپ اپنے خود پرسنل برانڈ ہیں, آپ برانڈ کے کپڑے کیوں پہنے؟ پہلی بات ہے جب بھی دیکھیں وہ تو دیکھیں نا, پھر وہ ایکچولی اٹینشن تو وہاں چلے گی نا. جیسے ایک یہاں آپ آتے ہیں میٹنگ میں, آپ نے بڑا سا گھوڑا لگایا ہوا ہے, تو میں اب اس کا مطلب گھوڑا آپ کی پہچان ہو گئی, رالف لورین, ٹھیک ہے, پولو. تو بھائی آپ مجھے کیا, آپ مجھے وہی بتانے لگے ہیں کہ آپ کے پاس برانڈ کی شرٹ ہے, تو یہ عزت سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ, اچھا چلیں لے جاتے ہیں بات بالکل اوپر لے جاتے ہیں, جہاں پہ جو ٹاپ جسے کہتے ہیں کہ ورلڈ ہے, جس میں جسے کہتے ہیں موسٹ پاورفل لوگ ہیں, وہ کون ہے؟ اگین میں لے جاتا ہوں پریزیڈنٹ آف دا کنٹریز ہیں. کیا وہ کسی برانڈ کا کپڑا پہنتے ہیں؟ کیسے برانڈ شو کبھی بھی نہیں پہنتے. آپ اپنا خود پرسنل برانڈ ہے, یاد رکھیے, آپ نے اپنا پرسنل برانڈ بلڈ کرنا ہے. آپ نے کسی چیز کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا, آپ نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے. رالف لورن پروموٹ ہو گیا نا جی, زارا پروموٹ ہو گیا, اپنا ورساچی پروموٹ ہو گیا, جو جرمانی پروموٹ ہو گیا, آپ تو پیچھے رہ گئے. آپ کی شخصیت جو ہے سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے, نہ کہ کپڑوں کے برانڈ کے اوپر ہونا چاہیے. تو اگر آپ اپنا پرسنل برانڈ بننا چاہتے ہیں, اور یاد رکھیے
پرسنل برانڈ جو ہے وہ مہنگا بکتا ہے. اس کا مطلب آپ کو سیلری زیادہ ملے گی, آپ کا پیکج زیادہ ہوگا, آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی مارکیٹ میں. جب آپ ایز اے کموڈٹی جائیں گے, یعنی کہ ایز اے جسے آپ کسی اور کی پہچان لے کے جائیں گے, تو پھر ویلیو اس کے مطابق بنے گی. تو آپ کو اپنا پرسنل برانڈ بننا چاہیے. اور اچھا, اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایوری ڈے پرسنل برانڈ بننے کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ لگنا پڑے گا, کیونکہ برانڈ جو ہوتا ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے, مسلسل. وہ آپ, اس کا مطلب نہیں کہ سیم کلر کے کپڑے پہننے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کٹ سیم ہونا چاہیے, فٹ سیم ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے کلر کوآرڈینیشن آپ کی جو ہے وہ ایسے لگے کہ آپ نے اس طریقے سے, یہ نہیں کسی نے ایک دن بڑی لاؤڈ ٹائی لگائی ہوئی ہے, ایک دن بڑی آپ نے سبڈیوٹ قسم کی ٹائی لگائی. تو آپ کی ایک لک ہونی چاہیے, تو میں کہتا ہوں سگنیچر لک, آپ کی ایک سگنیچر لک ہونی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہماری ایک ریسنٹلی ایک میرا دوست ہے فیس بک پر, انہوں نے ایک نئی برانڈ سٹارٹ کیا ہے جونم. جی. تو کراچی سے ہیں وہ, پوری دنیا میں وہ, پورے پاکستان میں وہ لوگوں کو کپڑے سے. آپ کا کوئی برانڈ ہے؟ حامد سعید HS. اچھا, آپ کا اپنا برانڈ ہے؟ میرے لیبل لگتا ہے اندر سارا. نہیں تو ہم آن لائن اگر آپ سے بنوانے ہوں کپڑے تو وہ کس طریقے سے؟ آن لائن جو ہے نا, کیونکہ میں تو ریڈی میڈ نہیں کرتا نا, تو میری تو ساری کنسلٹیشن ہے نا, تو میرے پاس تو ایک بار تو آنا پڑے گا. ایک بار, ہاں, یہ ایک بار آئے میرے ساتھ بیٹھے, میں اس کے ساتھ 1-2 گھنٹے لگاؤں گا, سارا میں اس کی پوری بیک گراؤنڈ کیا ہے, آج کل کیا کر رہے ہیں, ویژن کا ہے, کہاں رہے ہیں, تو سارا اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ اچھا جی اب آپ کو, جیسے ایک اچھا کنسلٹنٹ فزیشین ہوتا ہے, تو وہ سارا پہلے آپ سے اسٹوری سنتا ہے, ٹیسٹ کرواتا ہے ساری چیزیں, پھر اس کو بیٹھتا ہے, اس کو کہتا ہے جی اب آپ کا مسئلہ یہ ہے, پھر وہ آپ کو مسئلہ حل کرتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اس نے تو, میرے دوست نے تو ڈیجیٹل ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے, اس نے اس کو ہم نے ٹیگ دیا ہوا ہے ڈیجیٹل درزی. ٹھیک ہے, تو وہ آن لائن سارا کچھ سیو ہو جاتا ہے, ہم آرڈر کرتے ہیں. تو دردی ہے نا وہ, تو دردی والے تو کام ہو رہا ہے نا, دردی تو آلریڈی ہو رہی ہے, ڈیجیٹل آ گیا, وہ ڈیجیٹل دردی آ گیا. تو وہ نا ایک چھوٹی سی چپ ڈال دیتے ہیں آپ کے کپڑوں میں, تو وہ دوبارہ کبھی بھی جائیں گے ان کے پاس تو وہ اسکین کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہم سے بنا ہوا ہے بھائی, یہ نہیں فیک تو نہیں. تو اس نہیں, دیکھیں ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن وہ کیا بننا چاہیے, کیا سٹائل ہونا چاہیے, کون سے کلرز ہونے چاہیے, وہ گائیڈنس کہاں پہ؟ ہاں, وہ گائیڈنس, وہ تو وہی, یا وہ گائیڈ کر رہا ہے یا کسٹمر بتا رہا ہے کہ مجھے یہ دے دو, تو بات تو پھر وہی پہ آ گئی نا. یہ کہ آپ کے اوپر کون سا سوٹ کرے گا, میرا تو یہ ہے, اور آپ کا بزنس کو, یہ جو 5 آپ نے فارمولا بنایا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو سیٹ بیٹھنا چاہیے, ورنہ فائدہ کوئی نہیں. مطلب میں تو امیج بلڈ کرتا ہوں کہ آپ کا امیج کیا ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, پرسنل سوال کی طرف آ جاتے ہیں. ایک انجینئر بندہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ تم کیا پہنو, تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے پڑھی انجینئرنگ اور اب آپ فیشن میں آ گئے؟ یہ دیکھیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی لائف سٹوری ہے. پڑھی انجینئرنگ, لیکن انجینئرنگ میں نے کافی چیزیں سیکھی جو ریشنل ہے, انالیٹیکل ہے, انالیٹیکل مائنڈ ہے. اس کے بعد MBA کیا, پھر MBA سے سیکھا کہ بزنس ورلڈ کیسے آپریٹ کرتی ہے. پھر میں گیا FIT, فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جہاں پہ جو کہ آپ کے ٹاپ ڈیزائنر دنیا کے ہیں وہ وہاں پہ وہاں کے گریجویٹڈ ہیں, وہاں کے پڑھے ہیں. تو وہاں سے پھر میں نے سارا فیشن سیکھا اور سارا میں امیج کی یہ کیا ہوتا ہے. تو اس وقت میرے پاس لیتھل کمبینیشن ہے, یعنی انجینئرنگ کی لاجک, ریشنل, اور MBA کا ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹس, اور اس کے بعد نیٹی گریٹی جو فیشن کی وہ میں نے FIT سے. تو میرا خیال ہے میرے کیلیبر کا بندہ یا میرے ایجوکیشنل جو بیک گراؤنڈ ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. آپ کو ڈیزائنر مل جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو انجینئر بھی مل جائیں گے, آپ کو MBA بھی مل جائیں گے, آپ کو انجینئر اور MBA بھی مل جائیں گے, لیکن انجینئر, MBA اور ساتھ میں فیشن یہ نہیں آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ میں نے 50,000 مین اینڈ ویمن کو ڈریس اپ کیا. اس کا مطلب ہر میں نے باڈی شیپ دیکھی ہے, ہر میں نے فیس شیپ دیکھا ہے, ہر میں نے کلریشن دیکھی ہے. سیلیبریٹیز تھوڑا سا اگر نیم آؤٹ کریں, کچھ کسی کی پرائیویسی نہ ہو تو کافی ہیں. مطلب ہے دیکھیں ٹریننگ فیلڈ میں, کیونکہ آج کل تو پتہ کیا ہے, آج کل سیلیبریٹی ہے, آج کل انفلوئنسرز ہیں, آپ سمجھ لیجیے انفلوئنسرز ہیں. تو انفلوئنسرز میں آپ دیکھیے قاسم علی شاہ صاحب ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے ان کو کون نہیں جانتی ہے. ان کا سارا امیج میں نے بلڈ کیا, کب سے, جب سے میں آیا ہوں 4 سال سے میں نے ان کو سارا ریڈو کیا. ان کو تو ہم 2012 سے تو جانتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں, فرق دیکھ لیں. اب آج کل تو دیکھ لیے, اس کے بعد جو میں نے کیا ہے اور جو اس سے پہلے تھا, بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ میری لائف میں یہ انقلاب لے آئے ہیں, میں دوسروں کی لائف میں انقلاب لے کے آتا ہوں, آپ میری لائف میں, اٹس سو نائس آف ہیم. پھر اس کے بعد اشرف چودھری صاحب ہیں, جو بھی ٹاپ ٹرینر ہیں, مطلب چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اشرف چودھری صاحب بھی IBA کے گریجویٹ ہیں اور بڑے ماشاء اللہ سیزنڈ بندے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے کامران رضوی صاحب ہیں, جو آپ کی کرتے ہیں اس کا OD کے اسپیشلسٹ ہیں.
پھر اس کے بعد کافی آپ کے کارپوریٹ میں کافی لوگ ہیں. کارپوریٹ کے علاوہ فیشن میں کوئی نہیں اس کا نہیں, اس میں آفتاب اقبال صاحب, آفتاب اقبال صاحب آپ کو پتہ ہے اپنے خود ماشاء اللہ بڑی ان کی اپنی اوپینین ہے, بٹ تھینک گاڈ ایکچولی تھینک ہیم کہ وہ بڑا فیوریٹلی انہوں نے میرے ایک پیش کیا ہے. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو میں نے دیکھا بڑا رفلی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی شرٹ پہن کے بیٹھ کے جی کرو شو. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ میرا یہ نہیں کہ میں ان کو ہاری چیزیں پہنتی ہوں, اپنے بندے ہیں ان کا اپنی طریقے سے بھی ہے جو, لیکن جو میں ان کو جب ایک پرٹیکولر لک دیتا ہوں تو وہ لک میں پھر وہ ان کو نظر آتا ہے, وہ ساری وہ لک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, پاکستان میں آ کے ماشاء اللہ آپ کو عزت ملی, ٹھیک ہے, کیا پیسہ بھی اس لیول کا کما رہے ہیں جتنا ادھر کما رہے تھے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا نہیں, کیونکہ دیکھیں لازمی بات ہے وہ پیسہ تو وہاں سے آتا ہے نا. مطلب فار ایگزامپل ایک سوٹ ہے تو وہاں پہ تو ایک جو میں سوٹ جس ایریے میں کام کرتا تھا تو وہ تو $1,000 کا سوٹ تھا, تو $1,000 کا سوٹ آج کل کے تو ریٹ تو بہت ہے, تو 2 لاکھ کا ہو گیا, 2.5 لاکھ روپے ہو گیا, تو وہ پاکستان میں کون لے گا؟ تو لیکن یہاں پاکستان میں سارا چارم جو ہے وہ یہ ہے یہاں کنٹریبیوشن کا ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, تو پرائسز جو ہیں وہ ریزنیبل پاکستان کے حساب سے کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اس میں کوالٹی ہے, اس میں ساری کنسلٹیشن ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پیسے کی گیم نہیں ہے. آپ تو پیسے کی گیم کر رہے ہیں, لیکن ویسے ہی میں پوچھا تھا کیا آپ سیٹسفائیڈ اپنے ڈیسیژن پہ ہو؟ میں نہ صرف سیٹسفائیڈ ہوں, آئی ایم ویری ویری ہیپی ود مائی ڈیسیجن, کیونکہ جو آپ نے کوئی وہ لو کی بات نا, تو جو لو رسپیکٹ یہاں پہ ہے نا آپ کو وہاں نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں لو ہی کی تو ابنڈنس ہے, اور تو چیز شاید کوئی آپ کو نہ ملے, لیکن لو جو ہے نا پاکستان میں دیکھیں, فیملی کی لو, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی لو, دوستوں کی لو. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں پاکستان ایک بار آیا تو میرے بھائی کہیں جا رہے تھے, کہنے لگے یار میرا دوست بیمار ہے تو میں ذرا اس کی خبر لے آؤں. تو میں نے کہا یار میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں. میں کہا نہیں میں بھی چلتا ہوں. تو میں گیا, تو اندر گیا تو وہاں پہ دیکھا تو 30-35 چھوٹا سا کمرہ, 30-35 لوگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی صاحب کو پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا جو ہے نا وہ پاؤں جو ہے موچ آ گئی اس کے اندر. اب موچ کے اوپر سر 35 بندہ اس کی خیر خیریت معلوم کرے سر, یہ نہیں سر دوست یاری والا بندہ سر, لو ہے سر, لو ہے. You're not gonna find this in America. You're not gonna find it. وہ تو ہے ایگری. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کی پاکستان میں آ کے کوئی آپ نے اچیومنٹ کی ہے جس کے اوپر آپ کو ابھی فخر محسوس ہوتا ہو, یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی کوئی کسی نے کمپلیمنٹ دیا ہو جو آپ کو یاد ہو؟ کمپلیمنٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس بندے نے کہا یار اپنے لائف چینج کر دی, اس کو پورا ایک پروجیکٹ مل گیا. اچھا ایک میرے پاس 19th گریڈ کے بٹ سٹوریز تو بے شمار ہیں. 19th گریڈ کے ایک آفیسر آئے میرے پاس, تو میں بتانے لگا ہوں یو اے ٹی کے پڑھے لکھے تھے وہ بھی, تو مجھے کہنے لگے جی آپ بھی یو اے ٹی کے پڑھے انجینئر ہیں, میں بھی ہوں. تو میں نے کہا جی بڑی خوشی مل کے. تو کہنے لگے یار خوشی تو یہ, لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ میں آپ کی طرح کیوں نہیں لگ رہا. تو میں نے کہا آپ بھی لگ سکتے ہیں, میری ساتھ کیوں نہیں لگ سکتے. تو میں نے ان کو سارا ڈریس اپ کیا, یہ کیا وہ کیا. تو اس کے بعد ان کی مجھے کال آئی, تو کہتے 1-2 ویک کے بعد کہتے ہیں ہمیشہ آپ لائف چینجر ہیں. میں کہا لائف چینجر تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے. میں نے کیا کیا؟ کہنے لگے جو آپ نے سارا مجھے بنا کے دیا آؤٹ فٹ وغیرہ. تو کہنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوا کیا. میں نے کہا بتائیں کیا ہوا. کہتے یار سیم کولیگس ہیں جہاں پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, پہلے وہ میری بات ہی نہیں سنتے تھے, تو اب تو ساری توجہ کے ساتھ پورا فل اٹینشن ہوتی. تو آپ نے تو میری لائف چینج کر دی. تو 1-2 ویک کے بعد پھر فون آیا, تو کہنے لگے یار ایک مسئلہ پڑ گیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی 2 لیڈیز بھی ہیں. تو میں نے کہا پھر کہتے وہ کہتے ہیں تیرے پاس 2 ہی سوٹ ہیں. میں نے کہا یہ تو ایک گڈ تھنگ ہے نا, اس کو انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. اس طرح ایک حساب سے ان کو جاب نہیں مل رہی تھی, انٹرویو جاتے تھے, اچھا خاصا کوالیفائڈ بندہ تھا, سارا کچھ تھا. تو اس کے بعد جب میں نے ان کو سارا ڈریس اپ کیا, یہ کیا, میں نے کہا یہ کریں. تو وہ کہنے لگے 3 انٹرویو پہ گیا ہوں, تینوں پہ مجھے جاب مل گئی ہے. اب مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون سی لینی ہے. تو ڈریسنگ جو ہے سر بہت بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو اس کی لائف میں, جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. بے شمار لوگ ہیں, کئی لوگوں کی شادی نہیں ہوتی. یقین کریں آج کل بڑا ایشو ہے. تو آتے ہیں میرے پاس, آتے ہیں. ایک بندے نے مجھے اس طرح کال کیا, میرا فین تھا, کہنے لگا سر بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ رہی ہے, اس کے لیے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کتنی کوئی بڑھ تھا, لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ. تو جب آیا تو نے کہا یار وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا جوا یہی ہے آپ کا لائف پارٹنر, کیونکہ یہاں پہ ایزیلی چینج نہیں ہوتا.
بلکہ میں کہوں گا کہ لڑکیوں کو بھی دیکھنا ہے. جتنی باتیں میں ہوپ لڑکیاں سن رہی ہیں تو ایک لڑکا بڑا لوزر سا لگتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ایسے ہے کہ جیسے یو نو ہو ڈیڈ رین, اور اس کا لائف ایسے ہے تو سر اس کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا, اس کے اوپر کون اچھی فیملی والی نئی شادی کرتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جو ہے نا اس کے لیے بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے دولہا بن کے جائیں, وہ بھی نہیں چلے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پروفیشن لگ کے جانا چاہیے. میرے مائنڈ میں بڑا زبردست کانسیپٹ آیا کہ جو ہمارے اسپیشل پرسن ہے نا ان کا ایک بڑا, ویسے تو آج کل نارمل لوگوں کی بھی شادیاں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی, رشتے نہیں ملتے, ان کا ایک بڑا دکھتا ہوا ایک سبجیکٹ ہے کہ یار ہماری شادیاں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے ان کو آپ کے ساتھ ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے کہ ان کی اگر ڈریسنگ اچھی ہو جائے کہ ٹرسٹڈ, کہ اگر وہ لگے کہ یار یہ تو میری بیٹی ہے, میرا بیٹا اس کے ساتھ خوش رہے گا, تو وہ ضرور رشتہ دیں گے. بالکل. لیکن ہم جو ہے نا وہ ٹو بی گراؤنڈ لے لیتے ہیں, چیزوں کو زیادہ آسان لے لیتے ہیں, تو پھر وہ کام خراب ہوتا ہے. اچھا اس طرح شادیوں میں لوگ ہیں, میں گروم کا کافی کام کرتا ہوں نا شادیوں میں, میں پورا گروم کی ساری چیزیں کرتا ہوں. تو گروم میں یہ ہے کہ ابھی میں ریسنٹلی ایک اسٹوری سناتا ہوں کہ میرا کیا اسپیشلٹی اس میں. تو ایک مدر آئی تو وہ کہنے لگی کہ میں سر بڑی ایک ہوپ لے کے آئی ہوں آپ کے پاس, بڑا سوچ سمجھ کے. میں کہا جی بتائیے, کہ میری ایک خواہش ہے. میں نے کہا جی بتائیں, یہ جو میرا بیٹا ہے نا بس شادی والے دن صرف یہی نظر آئے اور کوئی نظر نہ آئے, ایسے کپڑے پہنائے اسے. تو میں نے کہا کیا مطلب باقی سارے ڈسپیئر ہو جائیں؟ تو کہہ نہیں میرا مطلب کوئی ایسی چیز پہنائیں. تو میں نے کہا اچھا آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, سن لینا چاہیے نا کہ اگلے بندے کے مائنڈ میں کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کیا سوچتی ہیں کیا پہننا چاہیے؟ تو کہتے میں سوچ رہی تھی کہ کوئی بڑی چمکدار قسم کی ویسٹ کوٹ ہو اور اس کا کوٹ ہو, ستارے کوئی اس طرح کی چیزیں لگی ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا اچھا جو لڑکا تھا اس کا قد صرف 5 فٹ تھا. تو میں نے کہا وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو لمبا کیسے دکھانا ہے. ایک دم کہہ لیں گے اچھا ہاں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر جب ان کو پرسپیکٹو دیا جاتا ہے نا, پھر ہم مائنڈ چینج کر لیتے ہیں. تو اس طرح میں پوچھتا ہوں کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. تو جی اب میں جی وہ چیک والا سوٹ پہننا ہے. میں کہتے چیک والا سوٹ پہننے کے بعد میں کیا کریں گے چیک سوٹ کا؟ تو کہتے ہاں یہ تو آپ نے بات صحیح کہی. تو میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. تو پھر میں ان کو, اب دیکھیں نا 5 فٹ کا بندہ اگر وہ شیروانی پہنے گا تو کیسا لگے گا, اس کے اوپر شیروانی تو بالکل ٹھیک ہے, اچھی نہیں لگے گی. تو میں ان کو سارا گائیڈ کرتا ہوں گروم میں بھی کہ بھائی آپ نے کیسے جو ہے اپنا, میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کو ضرور شادی کا موقع ہے, یہ نہ وہ لوگ کہیں دولہا کہاں ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ دولہے کو ڈھونڈتے رہیں. مطلب آپ کو تھوڑا جیز اپ کرنا ہے, تھوڑا ڈریس اپ ہونا ہے, لیکن ود ان ریزن ہونا ہے. آپ ایلیگنٹ لگیں, سوبر لگیں, آپ لگیں کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹائلش بھی لگیں لیکن ایلیگنٹ بھی لگیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ چیپ سی چیزیں ہیں. وہ جیسے نارکلی میں ہوتا ہے نا, تو وہ پوچھتے ہیں اچھا جی سیل مین کیسے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے جی اچھا دلہن نے کیا پہنا ہے؟ ان کا دلہن نے پیلا جوڑا پہنا ہے. وہ کہتا ہے اچھا پیلا کوٹ, پیلی شرٹ, پیلی ٹائی, اس کے بعد جامہ مار کے, اس کو جامہ مار کے شوز بھی بنا دیتے ہیں, لے بھائی تو جا. تو وہ ایک کلاؤن بن جاتا ہے بندہ. ایک گروم کو ایک بڑا اسٹائلش اور ایلیگنٹ گروم لگنا چاہیے. اچھا ہم سب میرا لاسٹ کوسچن ہے کہ اکثر میں نے آج بھی 2-3 کمپلیمنٹ آپ کو ملتے دیکھے کہ ایک منہ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کمپلیمنٹ نہیں ہے یہ تو, ایکچولی یہ تو ڈرا بیک ہے. تو بلکہ اس سے مجھے وہ ایک فنی سا واقعہ یاد آ گیا کہ میں امریکہ میں تھا, تو ایک بندہ میرے پاس آیا تو کسی ٹاپک پہ ایسے بات پوچھ رہا ہے. میں کیونکہ پہلے تھا وہاں, کہنے لگا جی آپ کا بڑا تجربہ ہے, یہ وہ مسئلہ تھا اس کا. تو مسئلہ کوئی تھا بڑا ایموشنل سا تھا, تو میں بڑا اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ تھا. تو میں نے اس کے ساتھ کوئی بڑے 40-45 منٹ کی میں نے اس پہ بات کی, بڑا غور سے سنتا رہا, دیکھتا رہا, فل اٹینشن کے ساتھ. تو جب میں نے بات ختم کر لی, میں کہا ہم صاحب نے بات پوری کر لی؟ میں نے کہا جی کر لی. تو کیا ہی کویشچن ہے؟ میں نے کہا یہ تو بڑا ہی ایسا آڈینس ملے. تو کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کو, آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا, مجھے ایسے لگا کہ آپ کی ایک منہ دوسری منہ سے چھوٹی تو نہیں ہے. اچھا اس میں ایک میسج ہے. میسج یہ ہے کہ دیکھیں بات یہاں پہ ہوتی ہے, اس یہی سارا فریم ہے, چاہے ہم 10 گھنٹے بیٹھے رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی بھی اگر امپرفیکشن ہے تو آپ کو نظر آئے گی. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی وہ ان لائن ہو اور سارا کچھ ہو, کوئی چیز لاؤڈ نہ ہو, کسی چیز پہ زیادہ ٹینشن نہ جائے. تو دیٹس دا اسٹوری دیئر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آئی ہوپ ہمیں آج بہت کچھ لرن کرنے کو ملا ہوگا. مائی ڈیئر فرینڈ, اس میں جو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی انٹرویوز میں ٹی شرٹ میں کپڑوں میں کیجول کر رہا ہوتا ہوں, تو آج کا انٹرویو میں نے اسپیشل سوٹ بوٹ پہن کے بیٹھا ہوں. تو اس میں میسج یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے, آپ کو اگلے بندے کو رسپیکٹ شو کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے. اینڈ آج ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے لرن کیا ہے. آپ کو کوئی بھی میسج ہو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. میں انشاءاللہ آپ کے کوسچنس کی بیس پہ ہمیشہ اس کے بعد یا تو لاہور پہنچ جاؤں گا یا ان کو دوبارہ بلا لیں گے. تو یہ آپ کے فیڈ بیک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ویڈیو جو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. مجھے اجازت دیں, اگلی پوڈ کاسٹ تک اجازت دیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.